نبی کی مدنی زندگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ جی۔ صبح وطن کے ساتھ میں ہوں نوید نظامی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، دعا میں ہمیں شامل رکھتے ہیں۔ یہ سیریز ہے ہماری خاص طور پہ جو ربیع الاول کی اسوہ انسانیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کے بارے میں، اور ہم چند دنوں سے جو ٹرانسمیشن کر رہے ہیں ہمارے صبح کے پروگرام، صبح کی نشریات اسی ٹرانسمیشن کے تھرو چل رہی ہے، جس میں کبھی میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں، کبھی ہمارے پیارے بھائی یوسف سراج صاحب ہوتے ہیں، ڈاکٹر عاطف صاحب ہوتے ہیں۔ سو ہم سب مل جل کے اس سیرت کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور فیض یاب ہو رہے ہیں سمجھنے کے حوالے سے بھی۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاندانی نظام۔ اگر ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں تو آج جو بچہ ہے کل اس نے جوان ہونا ہے، نوجوان، شادی شدہ، پھر گھر کا کفیل، پھر ایک گھر کا سربراہ، پھر ایک شوہر، پھر ایک باپ، اور پھر اس طرح اپنی ذمہ داریاں سر انجام دی جاتی ہیں۔ اس طرح اگر ہم اپنے خاندانی نظام کو دیکھیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں ایک مربوط، مکمل، جامع خاندانی نظام نظر آتا ہے، جس میں محبت، باہمی احترام، عدل اور حقوق و فرائض کی خوشگوار تقسیم ہمیں نظر آتی ہے، جو اس پہ ہمیں سیرت مبنی نظر آتی ہے کہ آپ کی عملی زندگی بطور شوہر، والد اور سرپرست خاندانی نظام کو، خاندان کو پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونے کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھریلو امور میں جو اہم امور ہیں، گھر والوں کی رائے کو اہمیت دیتے اور باہمی صلاح و مشورے سے فضا کو خوشگوار رکھتے۔ گھر کی فضا کے حوالے سے، ذمہ داریوں کے حوالے سے، کام کاج کے حوالے سے اپنے آپ کو ایک بہترین نمونہ سامنے پیش کرتے ہیں۔ والدین، اولاد، زوجین اور اقارب کے حقوق کو واضح کیا اور ظلم و ناانصافی کا خاتمہ کیا۔ بچوں کے ساتھ لاڈ پیار، بڑوں کے ساتھ شفقت اور ان کی اخلاقی تربیت جو بچوں کے حوالے سے ہے، کمزوروں کے ساتھ نرمی جو نبوی اسوہ ہے اس میں ہمیں واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ جبکہ اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ خاندان کی باہمی الفت، اثار اور سکون کو گہوارہ بنانے کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، صلہ رحمی کے حوالے سے آتی ہیں، اعتدال اور توازن کے حوالے سے بھی سامنے آتی ہیں۔ چھوٹا سا بریف تھا، اور اس بریف کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی یہ ٹرانسمیشن جو صبح وطن کی ہی ہے اور اسوہ کے حوالے سے ہے، اسوہ انسانیت کے حوالے سے ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کے حوالے سے ہے۔ سو فارمیٹ یہی ہے، تلاوت قرآن کریم سے آغاز کریں گے، آپ کی لائیو کالز لیں گے، آج کی کتاب کے بارے میں بتائیں گے، اور پھر حمد و نعت شامل کرنے کے ساتھ ساتھ آج کا ٹاپک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندانی نظام کے حوالے سے جو ہمیں سبق ہے اس پہ بات کریں گے۔ معزز مہمان کون کون ہیں ہمارے ساتھ، تعارف کروائے دیتا ہوں۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے فخر محسوس ہوتا ہے ایسے بچوں پہ، ایسے والدین پہ۔ میرے والد نے میرے لیے بہت محنت کی ہوئی ہے۔ جب میں پی ٹی وی پہ جایا کرتا تھا یا کہیں کمپٹیشنز پہ جایا کرتا تھا یا کہیں کوئی ایسی اسٹڈیز کی ایکٹیویٹیز ہوں یا کوئی ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز ہوں، میرے والد ہمیشہ مجھے ساتھ لے کے چلے ہیں، اللہ ان کو زندگی صحت دے۔ آج جو ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہیں، ان کے والد بھی یہی کر رہے ہیں، اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ کوئی اپنے بچوں کے لیے اس طرح سے محنت کرے، کیونکہ یہی آنے والے وقت کے معمار ہوں گے، مستقبل ہیں پاکستان کے، اور اپنے ملک کے ساتھ اپنے والدین کا نام روشن کرنے والے ہیں۔ چھوٹی سی عمر ہے، اور آپ دیکھیے گا اس عمر میں ماشاءاللہ آل پاکستان انڈر 12 جو قرات کا کمپٹیشن ہے اس میں انہوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے۔ سو ان کو ویلکم کریں گے قاری عمر صاحب بن سلمان شاکر۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قاری صاحب مبارک ہو۔ الحمدللہ۔ قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ جی۔ آپ ہنستے کیوں نہیں؟ اچھا، دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں ہنستے ہوئے، ماشاءاللہ۔ لیں جی، قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ آپ کی ایک بڑی پیاری جانی پہچانی شخصیت ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ماشاءاللہ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں،
ان کو وہاں پڑھنے اور پڑھانے کی بھی سعادت حاصل ہے۔ ریاض الجنہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے مقدس مقامات پر خدمات کا شرف بھی حاصل ہے ان کو۔ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ دین پہ ان کی خوبصورت ایک سٹڈی ہے۔ قرآن و سنت کے حوالے سے بھی یہ مجھے بھی گائیڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ محمد ہاشم یزبانی صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں سر؟ الحمدللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ ہمارے ان پیارے بھائی کے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہے جو کہ ڈاکٹر ہیں، اسکالر ہیں، مفتی ہیں، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں۔ آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں، ہنستے مسکراتے ایک دم رونے بھی لگ جاتے ہیں، اتنے نرم دل بھی رکھتے ہیں۔ سو ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے سر آپ؟ جی الحمدللہ، ماشاءاللہ اللہ کا ٹھیک شکر ہے۔ الحمدللہ۔ نہیں جی، ان پیارے سے مہمانوں کے ساتھ میں آپ سے یہ بھی گزارش کرتا چلوں کہ آپ اس دین کے کام میں، خیر کے کام میں، پیغام ٹی وی کی نیٹ ورک کو وسعت دینے کی جو بھی کوشش ہے اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ آپ پیغام کلب کے ممبر بن سکتے ہیں۔ ممبر بننے کے لیے جو آپ کہتے تھے کہ جی نمبر ہمیں کوئی ایسا دیں کہ ہم ملائیں اور فوری بات ہو جائے، تو جناب یہ نمبر اب آپ کے سامنے ہے، آپ کی ہی سہولت کے لیے نوٹ فرما لیجئے۔ 0301 087 2020 یعنی 2020۔ میں دہرائے دیتا ہوں، 0301 087 2020۔ اس نمبر پہ آپ کال کیجئے، پیغام کلب کے ممبر بن جائیے۔ بائی دی وے، فار یور گڈ انفارمیشن، الحمدللہ پیغام کلب کے ممبر آپ لوگ 1148 ہو چکے ہیں، اور اس کو انشاءاللہ ہم نے مزید بڑھانا ہے۔ خود بھی سبسکرائب تو کریں گے، خود بھی آپ ممبر بنیے اور اپنے ارد گرد بھی سب کو بتائیے۔ یہ پیغام کلب کا نیا نمبر، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے۔ اس کے علاوہ آپ پیغام ٹی وی آفیشل ہمارا یوٹیوب چینل ہے جس پہ آپ ہم سے بات کر رہے ہوتے ہیں، لکھ کے بھیج رہے ہوتے ہیں، جس سے میں آپ کو انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہوں۔ آپ پیغام ٹی وی آفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، خود بھی کیجئے اور اپنے ارد گرد بھی سب کو بتائیے، تاکہ دین کا کام، خیر کا کام، نیکی کا کام آگے پھیلانے کا آپ کو بونس ثواب ملتا رہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کال کرنی ہے تو کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر آپ جانتے ہیں، آپ اس ٹرانسمیشن میں شامل ہونے کے لیے ڈائل کر سکتے ہیں 042111700 یعنی 042 111 700 اور 000۔ لائیو کال کے لیے نمبر ہے، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ۔ اس کے علاوہ آپ شرعی رہنمائی یعنی سوالات کے جوابات واٹس ایپ کے ذریعے بھی جان سکتے ہیں۔ اس پہ آپ کال نہیں کر سکتے، لکھ کے بھیج دیجئے، بول کے بھیج دیجئے، آپ کا میسج شامل کیا جائے گا۔ نمبر ہے 0321 565 2000 یعنی 0321 5652 000۔ اس پہ آپ اپنا میسج ہمیں شرعی رہنمائی کے حوالے سے یا اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خواب دیکھیے، ضرور دیکھیے، لیکن کھلی آنکھوں کے ساتھ مت دیکھیے۔ رات کو جو سوتے ہوئے خواب دیکھتے ہیں ان کی تعبیر جاننے کے لیے آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں 0321 0241 000۔ یہ واٹس ایپ نمبر ہے 0321 0241 000۔ اس پہ لکھ کے بھیج دیجئے یا بول کے خواب بھیج دیجئے، زیادہ کنویننٹ یہ ہے لکھ کے بھیج دیجئے تاکہ آپ کے خوابوں کی تعبیر آپ تک پہنچائی جا سکے۔ اس چھوٹی سی تمہید کے بعد آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے۔ قاری صاحب سے گزارش ہے، قاری صاحب بسم اللہ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن آیاته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ومن آياته خلق السماوات والأرض ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ماشاءاللہ ماشاءاللہ. إن في ذلك لآيات للعالمين. إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے, اللہ تعالیٰ آپ کو اور آگے لے کے جائیں, اللہ تعالیٰ آپ کے والد کی محنت کو, آپ کی محنت کو قبول کرے. آمین. آمین. مفتی صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد. نظامی بھائی, ہمارے ننھے منع قاری صاحب ہمیں تلاوت قرآن مجید سے سراب کر رہے تھے. ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹے کو مزید ترقیاں دے. آمین آمین. تو یہ جو سورہ روم کی آیات ہمارے بچے نے تلاوت کی ہیں, ان آیات کے اندر اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کا اظہار کر رہے ہیں, اپنی نشانیوں کا اظہار کر رہے ہیں, اور وہ چیزیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں, جو ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں, ان کو دلائل کے طور پر یاد دہانی کرا کے اللہ رب العزت اپنی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں کہ میرے بندو دیکھو تمہارے لیے یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. سب سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت فرمایا تمہارے ابو جان کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا تھا, اور اس کے بعد دیکھو اب پوری دنیا میں مخلوق کیسے پھیلی ہوئی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے. یہ نشانی اللہ کی قدرت
اس کے خالق اس کے مالک راضی ہونے کی یہ دلیل تو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے عظیم احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے گھر بنایا، جی اس گھر میں رہنے کے لیے بیوی دی، اور بیوی اس لیے دی تاکہ تم تھکے ہارے آؤ دنیا بھر کے غم پریشانیاں لے کر تو تمہیں سکون ملے۔ اور سکون کس سے ملنا ہے؟ جو اجنبی تھی، کسی اور قبیلے کی، کسی اور علاقے کی، لیکن اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ تمہارے درمیان محبت پیدا کر دی۔ تو یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ لینگویج بھی مختلف ہوتی ہے، جی علاقہ بھی مختلف، تہذیب بھی مختلف، رسم و رواج بھی مختلف، لیکن اس کے باوجود تھوڑے عرصے میں اللہ تعالیٰ ان کے درمیان محبت پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ بھی میری رحمت ہے، یہ بھی میرا فضل ہے، یہ بھی میرا تمہارے اوپر انعام ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا تم دیکھو میری نشانیاں دیکھنا چاہتے ہو تو میں نے زمین بھی پیدا کیا، آسمان بھی پیدا کیا ہے، اور اس زمین کے اندر دیکھو کتنی بولیاں ہیں۔ جی انسانوں کی بولیاں ہی اگر چیک کر لیں تو اللہ کی قدرت پر یقین آ جاتا ہے۔ پھر جانور ہیں، پھر پرندے ہیں، پھر رنگ برنگی مخلوقات کی بولیاں ہیں، ان کے رنگ بھی دیکھو اور ان کی بولیاں بھی دیکھو، تمہیں اللہ کے ہونے کا یقین آ جائے گا۔ ایک مزیدار بات یاد آ گئی، جی مدینہ یونیورسٹی میں ماشاءاللہ اسی طرح رنگ اور بولیاں بہت زیادہ تھی، 100 سے زیادہ ممالک کے لڑکے پڑھتے تھے۔ تو ایک دن استاد نے کوئی باتیں دلچسپ باتیں کرتے کرتے کہا تم میں سے چڑیا گھر کس نے دیکھا؟ اچھا تو ایک لڑکا کہتا سر میں نے دیکھا۔ کہاں؟ سعودیہ میں دیکھا۔ سعودیہ میں دیکھا؟ کون سا؟ کہتے ہیں مدینہ میں ہے۔ مدینہ میں چڑیا گھر کہاں سے آ گیا بھائی؟ جی میں نے دیکھا ہے۔ انہوں نے کدھر؟ انہوں نے کہا سر ابھی ہم یہاں بیٹھے نا سارے عربی بول رہے ہیں تو نہیں لگتا کہ کوئی مسئلہ ہے، ابھی یہ کلاس سے باہر نکلیں گے نا سب کی بولیاں بھی الگ ہو جائیں گی، سب کے رنگ بھی الگ ہے۔ تو چڑیا گھر میں بھی یہی دیکھنے جاتے ہیں، بولیاں سننے جاتے ہیں، رنگ دیکھنے جاتے ہیں، وہ سارا کچھ منظر ہمیں کلاس سے باہر مل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام نشانیوں کو دکھا کر بتا کر اپنے خالق مالک رازق ہونے کا اظہار کرنے کے بعد جی کہتے ہیں کہ پھر عبادت کا حق بھی میرا ہے۔ جب کائنات میری ہے، زمین میری ہے، آسمان میرا، ساری مخلوق میری ہے، تو پھر عبادت کا حق بھی میرا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کما حق ہی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں اور شکریہ ادا کریں اپنے قاری صاحب کا جو تشریف لائے، قاری عمر سائم بن سلمان شاکر صاحب۔ ذرا ہنسیں پھر میں آپ ایسے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ جی۔ نہیں جی یہاں پہ ایک بریک ہے، چھوٹا سا بریک ہے، اور اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں۔ پیارے نبی کی مدنی زندگی پہ بات کرنے کے لیے مہمانوں کا گلدستہ مزید سجتا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور مہمان موجود ہیں جو کہ نائب امیر مرکزیہ سینٹرل پنجاب ہیں، اور فضیلت الشیخ حافظ محمد قسیم شیخ پوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے سر؟ خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ صبح سویرے ٹریول کر کے آنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ لیں جی ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، پھر کچھ دیر بعد میں آپ کو کتاب کے حوالے سے بھی بتاؤں گا۔ ہمارے ساتھ ہاشم یزمانی صاحب موجود ہیں اور ان کو دیکھ کے خوابوں کی ایک لسٹ آنی شروع ہو گئی ہے۔ سو میں آپ سے لائیو گزارش کر رہا ہوں، میں نے بھی لکھ کے بھی ڈال دیا ہے، وہ میں نے ہی لکھا ہے ابھی ایک گروپ میں، کہ برائے مہربانی یہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے سیگمنٹ نہیں ہے، یہ آج جس طرح ہم اسوہ انسانیت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ آپ اس ٹاپک پہ مجھ سے جو بھی کوسچن پوچھنا چاہیں مجھے تھرو کر دیجئے، ہمارے معزز مہمان موجود ہیں، آپ کو رپلائی آئے گا۔ سو خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے آپ جاننا چاہتے ہیں، میں بالکل جانتا ہوں کہ آپ کو جب لائیو کوئی بھی ٹرانسمیشن نظر آتی ہے اور ہاشم یزمانی بیٹھے نظر آتے ہیں تو بس پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم خواب کی تعبیر پوچھ لیں۔ سو آپ رات کو ہمارا 2 گھنٹے کا جو باقاعدہ پروگرام ہے اس میں ہاشم یزمانی صاحب لائیو موجود ہوں گے، آپ اس میں ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہیں، بٹ ناٹ دس ٹائم، ٹھیک ہے جی۔ ہاشم یزمانی صاحب کو شامل کر لیتے ہیں گفتگو میں۔ سر یہ بتائیے گا، جس طرح ہم خاندانی نظام کی آج بات کریں گے، تو جو لوگ زندہ بیوی کو بھول جاتے ہیں لیکن مدینے کا سردار اپنی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے برسوں بعد بھی محض ان کی سہیلیوں کی آواز سن کر یا انہیں دیکھ کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں کھڑے ہو جانا، ان کا وہ سارا ٹائم یاد کر لینا، وفاداری اور لازوال جو ان کی محبت ہے، یہ ان کی کیسی دلگداز داستان ہے، اور ہمیں اس میں بڑا سیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا، میں معذرت چاہتا ہوں جی۔ مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والی، جی یعنی بالاتفاق ان سے پہلے کسی کو اسلام کی سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ جی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان کیا، نبوت کا اعلان کیا، تو سب سے پہلے مسلمان ہونے والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جی اور یہی وہ ہستی تھیں جنہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں گزارے ہوئے کئی برسوں کے بعد یہ گواہی دی تھی، جب نبوت کے بعد آپ گھر تشریف لائے اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کیونکہ ایک ایسی کیفیت سے آپ ہو کر آئے تھے کہ وہ کیفیت غیر مانوس تھی، پہلے کوئی ایسا واقعہ ہوا نہیں تھا۔ جی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتے ہوئے سیدہ نے کیا فرمایا تھا، یعنی وہ ایک طویل رفاقت جو کہ میاں بیوی کی ہے، اور سب سے اچھی گواہی وہی ہوتی ہے جو گھر سے نکلے۔ گھر پتہ چلتا ہے کہ شوہر نامدار باہر جو ہے نا بڑے نرم دل ہیں، اور اندر کیا ہیں، وہ کہیں سخت تو نہیں ہے۔ تو انہی رفیقہ حیات نے یہ گواہی دی تھی کہ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تو ایسا نیکیوں والا اور ایسی صفات والا بندہ اللہ اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ نہیں ہونے دے گا، کیونکہ آپ میں یہ صفات ہیں۔ یہ سب سے پہلے اسلام بھی وہ لائیں، سب سے پہلے ڈھارس بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بندھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا مال، اپنا سب کچھ انہوں نے پیش کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں تو ان سے وفا کی ہی ہے، لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، اچھا ان کے ہوتے ہوئے وفا کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ آپ نے حضرت خدیجہ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری شادی نہیں کی، حضرت خدیجہ کے ساتھ کوئی سوتن نہیں آئی، بلکہ جب حضرت خدیجہ دنیا سے تشریف لے گئیں تو ان کے بعد 3 سال بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تھی ان کی زندگی میں، اور جب دنیا سے وہ چلی گئیں، تشریف لے گئیں، جس کو عام الحزن بھی کہتے ہیں، اس 1 سال میں آپ کے چچا محترم ابو طالب اور آپ کی یہ زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہوئی۔ تو اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفاؤں کو، ان کی جان نثاری کو اور ان کی قربانیوں کو یاد رکھا۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ان کو، یعنی میری شادی میں میری سوتن بن کے نہیں آئی ہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کا تذکرہ سنا تب مجھے غیرت آئی کہ یہ خدیجہ کیسی خدیجہ ہے۔ اور یہاں تک وہ کہتی مجھے لگتا تھا کہ دنیا میں خدیجہ کے سوا عورت ہی کوئی نہیں، دنیا میں صرف ایک خدیجہ ہی رہ گئی ہے جن کا یہ تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور وہ بھی ایسا ہوا کہ آپ نے دروازہ کھٹکا، دستک ہوئی، اور دستک دینے والی کون تھی؟ حضرت خدیجہ کی بہن حضرت حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستک کے انداز سے اور اجازت لینے کے انداز سے وہ خدیجہ یاد آ گئی کہ خدیجہ جو تھیں وہ بھی ایسے ہی آیا کرتی تھی، وہ بھی ایسے ہی بولا کرتی تھی، تو بہنوں کی آواز آپس میں ملتی ہے۔ اور یہی ان کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں کوئی کھانا پکتا، گھر میں گوشت پکتا، تو فرماتے کہ یہ گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو دے آؤ، یہ فلاں کو دے آؤ۔ ایک عورت آئی، اور عورت آ کر نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس بیٹھی، گفتگو کی، پوچھا پہلے آپ نے آپ کون ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں نا اپنا نام بتایا، تو آپ نے فرمایا، بڑی توجہ کے ساتھ اس کی بات سنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ میرے پاس تشریف فرماتے، یہ سارا واقعہ ہوا۔ تو میں نے کہا یہ کون بڑھیا ہے، کون ضعیف عورت ہے کہ جن کو اتنی توجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ تو جب وہ تشریف لے گئیں خاتون، جن کو حسانہ المزنیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دیا تھا، تو آپ نے جب وہ چلی گئیں تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول یہ کون تھی؟ آپ نے اتنی توجہ کے ساتھ ان کی بات کو سنا، اتنا آپ نے ٹائم دیا، اتنا آپ نے ان کو وقت دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ خدیجہ کے دور میں ہمارے پاس آیا کرتی تھیں،
یہ خدیجہ کے دور میں ہمارے پاس آ کر بیٹھا کرتی تھی. تو مجھے وہ دور یاد آ گیا کہ جب یہ خدیجہ کے دور میں آیا کرتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے جڑی ہوئی ہر چیز کے ساتھ، ان کی سہیلیوں کے ساتھ، ان کی دوستوں کے ساتھ اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ یہ عہد نبھایا اور یہ فرمایا کہ بندے کے مسلمان ہونے کے، اس کے مومن ہونے کا یہ ایک حصہ ہے کہ وہ اپنے ان رشتہ داروں کے آگے رشتہ دار، ان کی دوستیاں، ان کے جو عہد ہے ان کو نبھانے کی کوشش کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ اتنا رنج ہوا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خدیجہ ہی کے بارے میں چند جملے بولے کہ اللہ کے رسول وہی رہ گئی ہیں، ان کا آپ تذکرہ کرتے رہتے ہیں، تو آپ نا رو بھی دی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ عائشہ آپ مجھے خدیجہ کے بارے میں کہتی ہو. خدیجہ تو وہ تھی کہ جب سب نے جھٹلایا تھا تو مجھے خدیجہ نے اپنایا تھا، جب سب نے انکار کیا تھا خدیجہ نے اقرار کیا تھا، جب سب نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑا تھا تو مجھے خدیجہ نے سہارا دیا تھا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس دن کے بعد پھر میں نے کبھی بھی حضرت خدیجہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہیں کیا. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جڑی ہوئی ایک چیز، جیسا کہ ان کی سہیلیوں کو اور ان کے اندازوں کو یاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل ہو جایا کرتے. ایک دفعہ غزوہ بدر میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگی قیدیوں کو فدیہ لے کر، پیسہ اور معاوضہ لے کر چھوڑ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ مال پیش کیا گیا. پوچھا کہ یہ مال کس کی طرف سے ہے، اور اس مال کے اندر ایک ہار بھی تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا کہ یہ مال ابو العاص کو رہا کرنے کے لیے. پوچھا کس نے بھیجا ہے، فرمایا کہ آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے کہ ان کے شوہر کو آزاد کر دیا جائے. مال بھی تھا اور ایک ہار بھی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برسہا بعد وہ ہار دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، آپ رو دیے اور اس ہار کو پکڑ کے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اگر تم چاہو مجھے اجازت دو تو ابو العاص کو ہم اس مال کے بغیر ہی نہ چھوڑ دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ کہا؟ وہ ہار وہ تھا جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت زینب کی شادی کے وقت ان کو تحفے میں دیا تھا. تو وہ ہار کئی سالوں بعد دیکھا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور دل بھر آیا اور کہا کہ یہ ہار ہم فدیے کے طور پر نہیں لیں گے، یہ بیٹی کو واپس کریں گے، یہ میری خدیجہ کی نشانی ہے اس کے پاس. تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول آپ چھوڑ دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفاؤں کو، ان کی قربانیوں کو، ان سے جڑی ہوئی چیزوں کو یاد کر کے رویا بھی کرتے تھے. اور یہ ہمارے لیے درس تھا کہ صرف یہ رفاقت، میاں بیوی کا رشتہ، یہ صرف زندگی کی سانسوں تک نہیں ہے، بلکہ دونوں میں سے جو پہلے چلا جائے دوسرا جو ہے بعد میں ان وفاؤں کو، ان قربانیوں کو یاد کرے، اور پھر جب یاد کرے گا تبھی جانے والے کے لیے دعا بھی وہ کرے گا. ٹھیک ہے، حافظ قسیم صاحب ہمارے ساتھ چونکہ موجود ہیں. سر، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بیوہ یا طلاق یافتہ عورت کو منحوس سمجھ کر یا بوجھ سمجھ کر معاشرے سے کاٹ دیا جاتا ہے. سوسائٹی کا ڈیلما ہے سر، جو کہ ٹھیک نہیں ہے. فرمائے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر حضرت سودا رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی بیوہ خواتین سے نکاح کر کے انہیں جو خاندانی صاحبان، جو ایک اپنے خاندان میں جوڑا، صاحبان دیا، اور اس نے عرب کے سماجی بائیکاٹ کو کیسے توڑا. عرب میں تب یہ روایت بھی تھی، اگر ہم سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تب بھی معاشرہ اس طرح سے تھا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سب سے پہلے تو میں تحسین کرنا چاہوں گا پیغام ٹی وی کی. یقیناً ایک اہم موضوع جس کی طرف آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، ملک پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کا ایک مسئلہ ہے، اور پاکستان میں تو بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے. یقیناً انشاءاللہ ان پروگرامز اور سیریل کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ گھروں کی اصلاح کرے گا اور خیر اور برکت نصیب ہوگی انشاءاللہ. عرب میں تو ایک ہے عورت کا بیوہ ہونا اور مطلقہ ہونا، اور اس سے پہلے ہم آئیں تو عورت کا وجود ہی ان کے اندر ایک نحوست سمجھا جاتا تھا، اور اس کو وہ اہمیت ہی نہیں دیتے تھے. بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یعنی ان کی کیفیت تو یہ تھی، چاہے جائے کہ جو بچی پھر بچ جائے وہ بڑی ہو اور پھر وہ مطلقہ ہو جائے یا وہ بیوہ ہو جائے. تو اسلام کی خوبصورتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ایک بیوی جو سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا، آپ کا نکاح یعنی کمواری کی صورت میں ہوا ہے. باقی آپ کی جتنی بیویاں ہیں زیادہ تر آپ کی بیویاں جو ہیں وہ بیوہ ہیں. سیدہ ام حبیبہ اور اسی طرح سیدہ زینب بنت جہش یہ متعلقہ تھیں، اور باقی جو آپ کی بیویاں ہیں وہ بیوہ عورتیں تھیں. آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کی ترجیح ہے وہ کیا ہے کہ آپ چاہتے تو ایک وقت تو وہ تھا جو مکے والے آپ کو پیشکش کر رہے تھے کہ اگر آپ چاہیں تو مکے کی خوبصورت ترین عورت کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا جاتا ہے، لیکن آپ نے اس کو ترجیح نہیں دی. اصل مقصد وہ صرف نکاح کی حد تک نہیں تھا، تو آخرت تک قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک درس تھا کہ اسلام کی یہ خوبصورتی ہے. بلکہ قرآن کریم کی آیات کریمات ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، یعنی باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کو نازل کیا ہے. فرمایا کہ اگر تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو بھی پہنچ چکے، اور ورثاء کو کہا جا رہا ہے فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اگر وہ دوبارہ نکاح کا ارادہ کر لیں، عدت چونکہ گزر چکی ہے اور طلاق بھی رجی ہے، تو تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ تم ان کو روکو، تم ان کو منع کرو. یعنی ورثاء کو بھی کہا جا رہا ہے. اور پھر سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پریکٹیکل بیوہ عورتوں سے شادیاں کر کے. اور یہاں پہ ایک اور بات ہے، ہمارے ہاں ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ ایک شادی ہے اور میاں بیوی کا ایک تعلق ہے. آپ نے صرف اس حد تک نہیں رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کی اعلیٰ مثال بھی قائم کر دی. یعنی اس میں یہ نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہے کہ یہ عورت بیوہ ہے یا یہ جس سے میں نکاح کر رہا ہوں یہ متعلقہ ہے، تو ماں جی سیدہ عائشہ وہ یعنی کمواری سی، تو میں اس کو ترجیح دوں، یعنی حقوق میں ترجیح دوں، عدل و انصاف میں فرق آئے. تو زندگی بھر نہیں آیا، زندگی بھر اس میں فرق نہیں آیا، اور آپ نے بالکل عدل و انصاف کے ساتھ تمام بیویوں کو حقوق ادا کیے ہیں. تو اس سے ایک سبق ہمارے مسلم معاشرے کے اندر یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل عملاً ان سے محبتیں کر کے، ان سے پیار کر کے، ان کے حقوق کی ادائیگی کر کے امت کو یہ درس دیا ہے کہ جب کبھی حالات ایسے بن جائیں تو ایک وقت ہے. اب جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں عربوں کو تو ہم پڑھتے تھے نا، لیکن آج بھی آپ سمجھ لیں کہ ایک گالی سمجھا جاتا ہے خاندانوں میں طلاق کو. بیوہ عورت کو کسی جگہ پہ ہم نام لے لیں تو کوئی تیار نہیں ہے. حتیٰ کہ ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کہ ایک آدمی اس نے دوسری تیسری شادی کرنی ہے تو وہ ترجیح کنواری کو دے رہا ہوتا ہے، یعنی وہ اس طرف اس کی نظر جاتی نہیں ہے. تو جبکہ اسوہ رسول یہ ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ ہے. اب دیکھیں سیدہ خدیجہ کی بات یزمانی صاحب کر رہے تھے، کیا ہی خوبصورت بات ہے. سیدہ خدیجہ بھی تو بیوہ تھیں، اور آپ نے بیوہ عورت کے ساتھ محبت کی وہ مثال قائم کر دی ہے جو قیامت تک کے لیے قائم ہوگی. جی بالکل، قیامت تک کے لیے قائم ہوگی. ماں جی کی محبت بھی کمال ہے، اور ماں جی کے ساتھ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی کمال ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، اور آج کے ہمارے معاشرے کے لیے اس میں درس ہے. ایک تو اگر کوئی ارد گرد خاندانوں میں ایسا ماحول ہو تو ہمیں اس نکاح پہ ترجیح دینی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، ان کو شیلٹر بھی ملے گا. اور محض شیلٹر دینا مقصود نہیں ہے، یہاں پہ یہ بھی بات یاد رکھیں. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بندہ شیلٹر تو دے لیتا ہے لیکن اس کے حقوق ادا نہیں کرتا. نہیں بھائی، نکاح بھی کرنا ہے اور اس کے حقوق کا پورا خیال بھی رکھنا ہے. بلکہ اس حدیث کا مصداق بننا ہے خیرکم لأہلی انا خیرکم لأہلی. آپ دیکھیں کائنات کی سب سے عظیم ہستی، الفاظ کیا ہیں؟ صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین، جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے. تو ہمارے معاشرے میں ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں پر یہ نکاح ہو چکے ہیں، نکاح عقد قائم ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اسوہ رسول کو سامنے رکھ کے، ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے لا ادوا ولا طیرہ، بدشگونی تو ہے ہی نہیں. اسلام میں تو بدشگونی کا تصور بھی نہیں ہے. بلکہ میں یہاں پہ ایک بات بھی آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے رشتہ داروں میں ایک نکاح ہو گیا، نکاح ہوا تو برات سے واپسی پہ ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ آپ کہہ لیں کہ خاندان کا ایک حصہ تھا، تو اس عورت کو کوسا جاتا رہا کہ تم آئی ہو، تم منحوس ہو، تمہاری وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے. حالانکہ میں خود تو اس نکاح میں شریک نہیں تھا. ہمارے والد صاحب بتاتے ہیں، والدہ بتاتی ہیں، یعنی ڈول بھی بجا ہے وہاں پہ رقص بھی ہوا ہے، وہاں پہ میوزک بھی چلا ہے. کوئی اس گناہ کی نحوست نہیں لے رہا. ٹھیک
کہ یار آپ نے اللہ رسول کی یہ نافرمانی کی ہے، اس کی وجہ سے بھی تو ہو سکتا ہے نا، صحیح، وما اصابکم من مصیبت، صحیح۔ لیکن ایک معاشرے کی ہماری یہ کیفیت دیکھیں اور سوچ کی دیکھیں کیفیت، کہ سارا مورد الزام اس عورت کو ٹھہرایا گیا کہ تم آئی ہو، تم منحوس ہو، ایکسیڈنٹ ہوا جبکہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، اسلام کی خوبصورتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عورت میں بلکہ کسی بھی چیز میں نحوست نہیں ہے، بدشگونی نہیں۔ اچھا جیسے آپ نے حافظ صاحب کہا نا، بڑی میسیجز ہیں، بڑے خوبصورت میسیجز ہیں بیوہ سے نکاح کرنے کے حوالے سے، ریلیونٹ ہے اس سے، لیکن میں ایک ویسے مفتی صاحب سے سوال پوچھنے لگا ہوں، اگر آپ کو فیس بک پہ میسیجز آئیں کہ جی ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں، تو ہو جاتا ہے نا سر، تو اس کے لیے آپ کو پھر کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو آپ کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ نیڈ دس، مجھے ضرورت نہیں ہے، یا ابھی میں اس کی طلب نہیں رکھتا، یا واٹ ایور، لیکن میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا، بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے، تو سر اس میسج کو قبول کیا جا سکتا ہے، یا اس میسج کو سیریس لیا جا سکتا ہے، یا اس کو پرسو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے لیے جو معیار بتایا ہے نا، مرد کے لیے عورت دونوں کے لیے، جی، عورت کی شادی آپ نے فرمایا 4 چیزیں دیکھ کر لوگ کرتے ہیں، لحسبها وجمالها ومالها، کوئی اس کے خاندان کو دیکھتا ہے، کوئی اس کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، کوئی اس کے مال و دولت کو دیکھتا ہے، تو آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، آپ نے صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا دیندار دیکھنا، ٹھیک ہے، اور لڑکے کے لیے کیا کہا، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جی، جب تمہارے گھر میں کسی ایسے بچے کا رشتہ آئے جس کا اخلاق، کردار، سیرت پسندیدہ ہو، جی، دینداری اچھی ہو، تو اس کو رشتہ دے دو۔ تو اگر اس طرح کی آفر کرنے والا مرد یا عورت واقعتاً ان دینی معیار کے اوپر پورا اترتا ہے، اور جس کو آفر کی جا رہی ہے اس کو شادی کی ضرورت بھی ہو، تو پھر قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر اس کو ضرورت نہیں ہے تو معذرت کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ اگر ان دینی معیار کے اوپر پورا نہیں اترتا تو پھر سوری بولنے میں تو کوئی رکاوٹ ہونی نہیں چاہیے۔ ٹھیک، یعنی اول سب سے پہلے دین ہے، جی ہاں، ویسے تو ہماری زندگیوں میں سب سے پہلے ہی دین ہے، تو کسی بھی معاملے میں ہم اس کو اولین ترجیح دیں۔ آج کی کتاب آپ کو پہلے بتا دیں جی، پھر اس کے بعد مزید آگے بڑھیں گے۔ یہ دیکھیے آج کی سیریز کے حوالے سے ہی کتاب ہے، رہبر و رہنما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت طیبہ کا خوبصورت گلدستہ، آج کی کتاب ہے جی، اور رہبر و رہنما نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولانا محمد عبد الجبار حافظ اللہ کی نوجوانوں کے لیے سیرت طیبہ کا ایک خوبصورت اور ایمان افروز یہ گلدستہ ہے جو کتاب کی صورت میں میرے ہاتھ میں ہے۔ اس میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی، اعلیٰ اخلاق، مثالی کردار، دعوت، صبر، شجاعت اور نوجوانوں کے لیے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود رہنمائی کو نہایت سادہ، رواں اور مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ کتاب نوجوانوں کو محض سیرت کے واقعات سے روشناس نہیں کرواتی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقی رہبر و رہنما بنا کر زندگی گزارنے کا شعور بھی عطا کرتی ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کردار سازی اور عملی زندگی کے لیے یہ ایک مفید اور مؤثر کاوش ہے۔ اگر یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، دارالسلام کے تمام شو رومز، تمام آؤٹ لیٹس پہ آپ کو مل جائے گی، وہاں سے آپ جا کے بائی کر سکتے ہیں، یا darussalam.pk پہ جائیے، آن لائن آرڈر پلیس کیجئے، کتاب آپ کو ڈیلیور ہو جائے گی۔ آج کی کتاب رہبر و رہنما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت طیبہ کا خوبصورت گلدستہ، اس کو ہم یہاں پہ لگائے دیتے ہیں۔ لیں جی، آج کی کتاب بتا دی آپ کو۔ ہم گفتگو کو آگے لے کے بڑھتے ہوئے مفتی صاحب سے جانتے ہیں کہ مفتی صاحب، آج کے جو مرد ہیں ان کے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے میں ان کو فیل ہوتا ہے جسٹ لیٹ ڈاؤن، بے عزتی سی محسوس کرتے ہیں۔ یہ میں کویسچن کے حد تک کہہ رہا ہوں کہ براڈ اسپیکٹرم پہ کہہ لیں، ہم میں سے بہت سے لوگ ہمیں نہیں فیل ہوتا یا ہم کام کرنے میں نہیں کبھات محسوس کرتے، لیکن وہ عظیم قائد جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جن کے لیے آج ٹرانسمیشن ہے ہماری، جس کے اشارے پر عرب کی فوجیں حرکت کرتی تھیں، حاکم وقت، اور وہ گھر بیٹھ کر اپنے جوتے خود گانٹھ لیا کرتے تھے، کپڑے خود سی لیا کرتے تھے۔ سیرت کا یہ پہلو آج کی نام نہاد مردانہ انا کو کیسے پاش کرتا ہے؟ میں تو مرد ہوں، نہیں مجھے تو یہ زیب ہی نہیں دیتا۔
ابھی جو قاری صاحب نے تلاوت فرمائی تھی جی جی اس میں ایک آیت انہوں نے پڑھی تھی وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. جی یہ ہمارا ایک جو گھر ہے نا، یہ ایک طرح کی مملکت ہے. جی اس مملکت میں جو وزیر داخلہ ہے اس گھریلو تمام معاملات کو اس نے سنبھالنے ہیں، اور مرد وزیر خارجہ ہے، بیرونی تمام معاملات وہ سنبھالتا ہے. اب اگر وزیر خارجہ کبھی بیمار ہو جائے، کبھی ڈسٹرب ہو جائے، تو وہ گھر پہ ہی پڑا رہتا ہے نا، تو بیگم صاحبہ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے اس کی خدمت کرنے میں. کوئی آر محسوس کرتی ہے وہ کہ آپ تو 8 دن بیمار ہیں، پڑے ہیں گھر میں، تو میں خدمت کر رہے نہیں. اسی طرح اگر بیگم صاحبہ جو ہر روز آپ کے لیے کھانا پکاتی ہے، آپ کے کپڑے تیار کرتی ہے، گھر کی تمام دیکھ بھال، بچوں کی دیکھ بھال ساری اس کی ذمہ داری ہے، جی اگر وہ کبھی ڈسٹرب ہو جائے، بیمار ہو جائے، تو خاوند کو اس کا ہاتھ بٹانے میں یا اس کی خدمت کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے. اگر ایسا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری نشانیوں میں سے ہے کہ ہم نے تم کو بیویاں دی ہیں اور تمہارے درمیان محبت پیدا کر دی ہے، مودت پیدا کر دی ہے، اور یہ رشتہ ایسا بنایا ہے کہ تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو. اگر کوئی گھر میں میاں بیوی دونوں کا تعلق ایسے محبت والا ہو نا، خاوند کام سے آیا تھکا آ رہا ہے، لیکن دیکھا کہ بیوی کچن میں لگی تو اس کے ساتھ کچن میں چلا گیا ہے، کھا بھی رہا ہے کچھ نہ کچھ، اس کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کر رہا ہے اور اس کا ہاتھ بھی بٹا رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ بیگم کو کام کر رہی تو اس کے ساتھ لگ گیا ہے، تو یہ انا بھی مٹائے گا اور محبت بھی پائیدار ہو جائے گی. ابھی ہمارے گھروں میں مسئلہ کیا ہے، طلاق اتنی زیادہ ہو چکی ہے، خلع کی طلاق درخواستیں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ سن کے پریشان ہو جائیں گے. تو وجہ کیا ہے کہ مرد کہتا ہے جی میں گھر آ گیا ہوں تو اب پانی کا گلاس بھی بیگم صاحبہ لا کے باقاعدہ میرے سامنے سجائے تو میں پیوں گا. یہ تو زیادتی ہے مفتی صاحب. ہو رہی ہے نا، اس وجہ سے اکڑ کی وجہ سے ہی معاملہ خراب ہو رہا ہے. اور خاوند صاحب یہ چاہتے ہیں تو بیگم صاحب کیا کہتی ہے کہ میں بھی کوئی کام ہوں تم سے، میں بھی تو جاب کرتی ہوں، میرے اور تمہارے حقوق برابر ہیں، خود بھی ہو. تو دونوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور بالآخر کتنے سال 10 سال بعد وہ کہتے ہیں جی ہمیں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی. انڈرسٹینڈنگ کیوں نہیں ہو سکی؟ ایک دوسرے کا احترام سیکھا ہی نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. ابھی ہمارے آپ صاحب حدیث بیان کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ نہیں ہے جو دوستوں کے ساتھ ہوٹلنگ کر رہا ہے، سیر پہ جا رہا ہے، تاش کھیل رہا ہے، لوڈو کے فضولیات میں لگا ہے، بڑا ہنسی مزاج، بڑا خوش مزاج ہے جی، بڑا جی اس کے ساتھ محفل سجتی ہے، اور گھر جیسے ہی آئے تو ہلاکو خاں بن جائے، بچے چھپ جائیں، بیوی سہم جائے، والدہ بھی بات کرتے ڈر نہیں ابھی تھکا ہوا رہا ہے ابھی نہیں بات کرے. یہ کوئی اچھا شوہر نہیں ہے. آپ نے فرمایا بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین، اور پھر اپنا اسوہ پیش کیا، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. اماں جی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، ان سے پوچھا گیا اماں جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ تو اماں جی کہتی ہیں کَانَ يَكُونُ فِي مِحْنَةِ أَهْلِهِ وَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ خَرَجَ. اللہ کے نبی گھر آ کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہو جاتے تھے، اپنی بیگمات کے ساتھ جو وہ کام کر رہی تھی وہی کر، جیسے ابھی آپ نے انٹرو میں بھی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جوتا ٹوٹ گیا ہے تو اس کو مرمت کرنے میں کوئی آر نہیں ہے، کپڑا پھٹ گیا ٹانکا لگانے میں کوئی آر نہیں ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے کام گھر میں آ کر، بکری کا دودھ دھونا ہے آپ دھو دیتے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو بیویوں کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ پیش آنا، ہنسی مذاق کرنا، ان کو خوش گپیوں میں مصروف رکھنا، یہ اسوہ حسنہ ہے، یہ کوئی آر نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیویوں کے ساتھ ذرا ہیبت رکھنی چاہیے، ذرا روب رکھنا چاہیے، اور روب رکھتے رکھتے اپنی جو ازدواجی زندگی ہے وہ برباد کر بیٹھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ان کے ہاتھ بٹاتے، ان کے ساتھ خوش گپیاں کرتے، اور جیسے ہی اذان ہوتی پھر نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے. اس وقت وہ امام الناس ہیں، انسانیت کے امام، اور گھر آئے ہیں تو ایک ملنسار، ایک بڑی محبت کرنے والے، چاہت کرنے والے محبوب خامد بن جاتے تھے. ٹھیک
تو یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے. ویسے میں فار دا لائٹر نوٹ ایک بات کر دوں کہ گھر میں جس طرح میں کبھی ہوتا ہوں باقی سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم گھر کے کوئی چھوٹے موٹے کام بھی کر لیتے ہیں. ہم پلمبر بھی خود ہی ہوتے ہیں, الیکٹریشین بھی خود ہی ہوتے ہیں. کیا حرج ہے اس میں؟ بالکل. تو آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دینا چاہیے. کبھی کبھی اگر آپ کی میڈ گھر میں نہیں ہے, ملازم نہیں ہے اور بیگم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ کبھی کوئی بریک فاسٹ بنا دیں, اس کو جا کے اٹھائیں, لو بھائی میں نے تمہارے لیے. بڑا مشکل ہے ویسے یہ کرنا, پتہ چلتا ہے کہ بیگمات کتنا مشکل سے یہ کام کرتی ہیں, لیکن آپ کو بڑی بلیسنگ فیل ہوتی ہے کہ آپ گھر میں کوئی کام کر رہے ہیں تو بیگم کہتی ہے بس بھی کر دیا کریں آپ, ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز ہی چھیڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. بلکہ مجھے تو بقاعدہ منع کرتے آپ نہ چھوڑیں. اچھا یہ کس لیے کہہ رہے میں پہنچ گیا ہوں ویسے اس بات پہ کہ آپ تو نہ ہی چھیڑے نا, آپ تو نہ ہی چھیڑیں, آپ کی مہربانی. یہ بھی اچھے ریلیشن شپ کا ایک حسن ہوتا ہے. لیکن بات ہم وہی کر رہے ہیں کہ آپ کو ڈیول نہیں بن جانا چاہیے کہ بچے آپ کو دیکھ کے ڈرنا شروع ہو جائیں. آپ جیسے ہی گھر آئیں 2 دانت علیحدہ سے نکال لیں, آپ سے خوف آنا شروع ہو جائے, اور فنگوں والا بیل. تو بچنا چاہیے اسے. اینی وے, اگر آپ اپنی فیملی کے لیے نہیں اچھے تو پھر باہر آپ جتنے مرضی اچھے بن کے پھرتے رہیں, اس کا فائدہ کوئی فائدہ نہیں. جسمانی صاحب, عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ مذہبی گھرانے بہت خشک ہوتے ہیں, سخت مزاج ہوتے ہیں, جبکہ نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نوجوان زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم جب بات کرتے ہیں, ان کے ساتھ صحرا میں دوڑ رہے ہیں, مقابلہ کر رہے ہیں اور پھر جیت جاتے ہیں. اور پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کا دل خوش کرنے کے لیے جان بوجھ کے ہار بھی جاتے ہیں کہ میں نے آج ہار مان لی, بھی خوش کر دیا دل اماں جی کا. تو سیرت کا یہ جو پہلو ہے, آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ خشک مزاج شوہروں کو کیا پیغام دیتا ہے, جیسے ابھی ہم تھوڑا سا یہ بات کر بھی رہے تھے. خشک مزاجی جو ہے اس کا اختتام انہا وہ جیسے بھٹی صاحب فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں وہ کام کر دیا کرتے تھے. جی. تو گھر کے اندر اس طرح کی مشغولیت یہی بتاتی ہے کہ وہ بندہ خشک مزاج نہیں ہے. یعنی اگر وہ خشک مزاج ہو, کہے کہ مجھے تو یہ حق دیا ہے شریعت نے, یا میں تو قوام ہوں, میں نے تو کچھ نہیں کرنا, جیسے فرما رہے تھے کہ پانی میرے ٹیبل پہ آئے, یعنی یہ خشک مزاجی کی علامت ہے کہ انسان اپنے جو حقوق ہیں ان کو اصولوں کی بنیاد پر دیکھے. جی. لیکن جب انسان رواداری میں آتا ہے, وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, آپ کی ذمہ داریاں میری ذمہ داریاں سب مکس ہیں. تو یہ خشک مزاجی جو ہے اس کا خاتمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے کیا کہ گھر میں بالکل وہ مل جل کر اور گھر کے کام کاج کے اندر ہاتھ بٹانے والے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خشک مزاجی کو تو ختم کرنے کے لیے آئے. جی. اور اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یہ اگر آپ خشک مزاج ہوتے, آپ سخت دل ہوتے, آپ سخت گیر ہوتے, آپ کی گرفت جو ہے نا وہ ایسے سخت ہوتی, تو یہ جو آپ کو جان نثاروں کا ایک جم غفیر نظر آتا ہے, جو آپ کے اشارہ ابرو پہ اپنا سب کچھ آپ کے پاؤں میں لا کر ڈھیر کر دیتے ہیں, جو آپ کے لیے اپنی جانوں تک کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں, جو آپ کے خون کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی گردنوں کو, اپنے سینوں کو, اپنی چھاتیوں کو دشمن کے تیروں کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں. یہ جم غفیر ایسے ہی نہیں آیا. آپ خشک مزاج ہوتے تو یہ کبھی بھی کوئی نہ آپ کے پاس آتا, یہ سارے کے سارے دور ہو جاتے. تو یہ جو دیوانہ وار, یہ جان نثاروں کا ایک جم غفیر ہے, یہ آپ کی نرم مزاجی ہے, یہ آپ کی جو ہے نا وہ خوش طبی والی طبیعت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے ساتھ کبھی کسی انداز سے خوش طبی فرماتے ہیں, کبھی کسی خاتون صحابیہ کے ساتھ کسی اور انداز میں خوش طبی فرماتے ہیں. یعنی امہات المؤمنین سے ہٹ کر اگر آپ کا بیرونی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے وہ بھی دیکھیں. ایک خاتون آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول دعا کریں کہ میں جنت میں چلی جاؤں. آپ نے فرمایا تو جنت میں, بوڑھی عورت تو جنت میں نہیں جائے گی. ہاں جی. اب دیکھیے وہ رونے لگی کہ میں تو پھر اس کا مطلب اب تو مہر لگ گئی, میں جنت میں نہیں جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, اللہ تعالیٰ کسی بوڑھی خاتون کو اس کے بڑھاپے کی صورت میں جنت میں نہیں بھیجے گا, بلکہ اس کو جوان کر کے بھیج دے گا. تو یہ بات درست بھی تھی اپنی جگہ پر کہ کسی کو بڑھاپے کی صورت میں اللہ تعالیٰ جنت میں نہیں بھیجے گا. اسی طرح ایک بندے نے کہا کر مجھے دیجئے کچھ اونٹ چاہیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس کو اونٹ کا بچہ دے دو. تو وہ کہنے لگا کہ میں نے آپ سے سواری کے لیے, وزن اٹھانے کے لیے میں نے آپ سے اونٹ مانگا ہے, تو آپ کہتے ہیں بچہ دے دو. تو آپ نے فرمایا کہ اونٹ جتنا بھی بڑا ہو جائے
وہ کسی اونٹ کا بچہ ہی رہے گا، وہ بچہ ہی رہے گا نا. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنے والے کی یعنی حوصلہ افزائی بھی فرماتے اور مزاج بھی ایسا فرماتے کہ اگلا بندہ جو ہے نا وہ خوش ہو جاتا. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر کے اندر ماحول تھا، امہات المؤمنین کے ساتھ، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ماحول تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ یوں دوڑ لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ پیچھے رہ گئے اور حضرت عائشہ جو ہے نا وہ جیت گئیں. پھر جب ایک موقع ایسا آیا کہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی تو تب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. تو تب آپ نے فرمایا تھا کہ ہادھی بتلکا، یہ جو واقعہ، یہ آج کی جیت، یہ اس وقت کی ہار کا بدلہ ہے جو میں پہلے جو ہے نا اس طرح کا معاملہ ہو گیا تھا. تو اس طرح جب یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مرد کو اپنی بیوی کو صرف گھر کے اندر ایک کام کاج کرنے والی کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، صرف یہ ذمہ داری والی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ کبھی آؤٹنگ پہ بھی لے جائے، کبھی باہر بھی لے جائے، کبھی ٹھنڈے علاقوں میں لے جائے، اور اگر توفیق اللہ تعالیٰ دے تو مکہ مدینے بھی لے جائے، وہاں جا کر یعنی اس طرح کے لمبے سفر. تو آؤٹنگ پہ جو ہے نا اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو پورے ایک اسلامی ماحول کے اندر ان آداب کا لحاظ کرتے ہوئے بالکل لے کر جانا چاہیے. اس سے وہ جو گھر کے ماحول کے اندر رہ کر وہ کام کاج والی خدمت لینی ہے، یہ یکسانیت والی جو ساری باتیں ہیں نا، ان سے تھوڑا سا انسان ماحول تبدیل ہوتا ہے اور یہ انسان کا مزاج بھی ہے. تو جیسے ہی تبدیلی آتی ہے پھر جب وہ آؤٹنگ سے واپس آئیں گے، اچھا آؤٹنگ کے لیے بہت ضروری نہیں کہ دور جائیں، آپ اپنے شہر کے اندر ہی تھوڑا سا دور نکل سکتے ہیں، تھوڑا سا ماحول تبدیل ہوگا تو دوبارہ گھر کے اندر وہ ایک نئے سرے سے، نئے ماحول سے اور نئے سرے سے آغاز ہوگا. تو اس سے گھر کا ماحول جو ہے وہ بہتر رہتا ہے. ٹھیک ہے. ویسے یزمانی صاحب، حافظ صاحب، مفتی صاحب جو بتا رہے ہیں نا، آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ گھر کا کام کرنا بھی سنت ہے، گھر کے کام میں ہاتھ بٹانا اپنی زوجین کا وہ بھی ایک سنت ہے، اور پھر مسکرانا بھی سنت ہے. اسی لیے مسکراتے رہنا چاہیے، نرم دل ہو کے، نرم گفتار ہو کے، جہاں ضرورت پڑے، جہاں پہ ضرورت ہو وہاں پہ سختی بھی ہے، ورنہ یہ سنتیں ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا حافظ صاحب یہ فرمائیے گا، ویسے بائی دی وے ہمبل اپالوجیز، میری زبان سے 2 دفعہ انہا کی جگہ انہو نکل جاتا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن وہ فلوئنسی میں ہے، لیکن اس کو ٹھیک کر دینا بہتر ہے. اچھا حافظ صاحب فرمائیے گا، جو سوتیلے بچوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی خبریں آئے روز اخباروں کی زینت بنتی ہیں، بلکہ میں بڑی تکلیف اور دکھ کے ساتھ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہم آج بھی، جیسا کہتے ہیں عرب کا یہ معاشرہ تھا، تب یہ زمانہ تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ نومولود بچی کو کوئی شاپنگ بیگ میں رکھ کے چلا جاتا ہے. سر ایک ویڈیو آئی ہے، ہاسپٹل میں بیمار بچہ ہے اور اس کی ماں اس کو سلانے کی کوشش کر رہی ہے، سی سی ٹی وی کیمرہ کے اندر نظر آ رہا ہے کہ سلاتے اس نے اس کے اوپر چادر دی اور اس کا گلا دبا رہی ہے، بچہ تڑپ رہا ہے، چیخیں مار رہا ہے. تو یہ آج بھی سر ایسی مثالیں ہیں کہ مجھے تو پسینہ آنے لگ گیا سر. آپ یقین کیجئے، نومولود بچہ، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ ایک ننھا سا فرشتہ ہے، اور آپ آج بھی بچیوں کو دیکھتے ہیں شاپنگ بیگ میں ڈال کے یا کہیں پہ رکھ کے چلے جاتے ہیں. تو ہم تکلیف میں آتے ہیں بات سن کے. ہم جب سوتیلے بچوں کے ساتھ ظلم و زیادتی دیکھتے ہیں تو یہ آج بھی ہو رہا ہے، اس دور میں بھی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مثال ہم سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ دنیا کو ایک میسج جائے کہ آپ اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلے شوہر سے جو ہونے والے بچوں کی اس قدر پیار محبت سے تربیت کرتے ہیں، بٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ایسے آداب سکھاتے ہیں کہ وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہمارا سگا باپ کون تھا، ہمارا جو باپ تھا. آج کے معاشرے میں یہ مثال کیسی شاندار ہے ہمارے لیے. بالکل انتہائی اہم آپ نے سوال کی طرف اشارہ کیا ہے. ابھی یہ کل کی خبر ہے، فیصل آباد میں ایک دادا نے اپنے 2 پوتوں کو قتل کر دیا. کل فیصل آباد، یعنی محض کہ دادا کہہ رہا کہ پوتوں نے میری بات کیوں نہیں مانی، 2 پوتے اپنے بیٹے اس نے قتل کر دیے. یہ کل فیصل آباد ہوا ہے. تو نظامی صاحب، ہم ستیلوں کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ تو اپنوں کی کیفیت یہ بنی پڑی ہے، سلبی بیٹوں کی کیفیت یہ بنی پڑی ہے، اپنی اولاد کی کیفیت یہ بنی پڑی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک سسٹم چینج کر کے رکھ دیا نا. آپ بچے کو چوم رہے تھے تو سامنے
ایک صحابی تھے تو وہ بڑے تعجب سے دیکھ رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، جی یہ ہو کیا رہا ہے. اتقبلون صبیانک، آپ بچوں کا بوسہ بھی لے لیتے ہیں؟ فرمایا ہاں لے لیتا ہوں میں، میرے تو 10 بیٹے ہیں یا متعدد بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی کسی سے بوسہ نہیں لیا. فرمایا آوا املک لک ان نزع اللہ من قبل قلبک الرحمہ، اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کو، نرمی کو نکال دیا ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں. یعنی آپ نے تو جہالت کی ہر رسم کو توڑا ہے. وہ حالی نے کہا تھا عرب کے معاشرے کے والے سے کہ چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، وہ مار اور لوٹ میں تھے یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے. یعنی یہ اس سے قبل کی کیفیت. تو جو آپ نے بات کی ستیلے، تو آپ اس سے یہ کبھی نکلتا ہے کہ جو دین ہمیں ستیلے بیٹوں بیٹیوں کے ساتھ محبت کا درس دے رہا ہے، تو وہاں پر سگے بیٹوں کی کیفیت کیا ہوگی، کیا کیفیت ہوگی. صحیح البخاری مسلم حدیث ہے، سیدہ ام سلمہ کا آپ نے تذکرہ کیا ہے سلام اللہ علیہا کا. تو ان کے 4 بیٹے تھے، یعنی 4 ان کی اولاد تھی پہلے خامد سے، تو اس میں 2 بیٹے تھے ان کی اور 2 بیٹیاں تھیں. اور صحیح البخاری میں ان کے ایک بیٹے کا ذکر ہے، ان کا نام عمر تھا، عمر بن ابی سلمہ. تو لفظ دیکھیں نا آپ ذرا، کہتے کنت فی ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں سہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھا ہوا تھا. ایک بخاری مسلم کی حدیث پڑھتے ہیں کہ گود میں حسن و حسین بیٹھے ہوئے. ہاں جی، آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہم انی احبہما، یا اللہ مجھے ان سے پیار ہے، آپ بھی ان سے پیار کریں، اور جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر. اس حدیث میں بھی یہ ذکر ہے کہ کنت فی ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں سہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں بیٹھا ہوا تھا. اچھا، یہ لفظ ہی محبت کی نشاندہی ہے کہ آپ نے کوئی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا بھی تمہارا سٹیٹس نہیں ہے کہ تم میری گود میں بیٹھ سکو لہذا تم سائڈ پہ ہو جاؤ. نہیں، یہ قطعاً نہیں ہے. پھر محبت کا اگلا انداز دیکھیں کہ آپ تربیت کیسے کر رہے ہیں. یعنی وہ بچہ گود میں ہے، سامنے برتن پڑا ہوا ہے، وہ خود ہی صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں نا جی میرے ہاتھ پورے برتن میں گھوم رہے تھے. ہاں جی، پورے برتن میں میرا ہاتھ گھوم رہا تھا. تو آپ نے کہا، کہتے قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام، یا غلام، محبت بڑا لفظ ہے، یا غلام، اس میں انس ہے، پیار ہے، محبت ہے، اس لفظ میں ہی محبت ہے. یعنی بیٹا ستیلا ہے لیکن آپ اس سے محبت کیسی کر رہے ہیں. فرمایا سم اللہ، او پیارے بیٹے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو. یعنی یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستیلے بیٹے کی کیسی خوبصورت تربیت کر رہے ہیں، پیاری. فرمایا کل بھی یمینی کا، دانے ہاتھ سے تم نے اس کو کھانا ہے، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے آگے سے کھانا، پورے برتن کی سیر نہیں کرنی. عموماً ہمارے ہوتا ہے بڑے بڑے بھی جب کوئی پرات میں بسا اوقات کسی جگہ میں ہو تو وہ نظر ڈالتے بھی کہاں پہ اچھی جو ہے وہ بھٹی پڑی ہوئی ہے تو پھر وہ حملہ کر دیتے ہیں وہاں. تو حدیث کا اصول کیا ہے، مِمَّا يَلِيكَ، اپنے آگے سے تم نے اس کو کھانا ہے. تو پھر آپ اس سے یہ دیکھیں، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے سیدہ ام سلمہ کی جو ایک بیٹی تھی ان کا نام زینب تھا. ایک دن آپ غسل کر کے نکلے، تو آپ کو پتا جب بندہ غسل کر کے نکلتا ہے تو پانی وغیرہ ہاتھوں میں تر ہوتا ہے، تو آپ نے چھات کے ساتھ نا چھینٹے اس کے چہرے پہ مار دی. اللہ. اچھا، بعد میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان چھینٹوں کی برکت تھی کہ آخر تک ان کا چہرہ اللہ نے تر و تازہ رکھا ہے ہمیشہ. سبحان اللہ. اللہ نے ان کو دین سے مامور کیا ہے. تو یہ اسلام کا حسن دیکھیں یار. سلبی بیٹے، سگے بیٹے، پیارے بیٹے، اگر ستیلے بیٹوں کا اتنا وقار ہے، احترام ہے اسلام میں، تو اپنے بیٹوں کی کیفیت کیا ہوگی. یہاں پہ ایک ضروری بات جو آگے میں کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ایک شہر کے دوست ہیں، یعنی باپ بڑا ہو چکا ہے، بیٹے جوان ہو چکے ہیں. وہی بات آدم بو والی. وہ بھائی میرے دوست ہیں، وہ کہتا ہے جی ابا حضور کارت ایسی کرو باہر. یعنی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ چاچو کا گھر ساتھ تھا، ابو گھر آ گئے، پتہ لگا جی ابو جی آ گئے ہیں، پیچھے والے دروازے سے بھاگ کے چچا کے گھر چلے گئے تو ادھر سے پیغام بھیج رہے ہیں ابو ستے نے کہ جاگ دینے. اللہ. یعنی اتنا دبدبا. اب اس کا نقصان پتہ کیا ہے. اب وہ مجھے اگلے دن وہ میرا دوست بھائی کہہ رہا تھا کہ آپ صاحب وہ ابو کہہ رہے ہیں، ماں کو کہہ رہے تھے کہ بیٹوں کو کہو میرے پاس بیٹھا کریں. اب کیسے بیٹھے؟ وہ کہتے ہیں پھر ساری زندگی تو بٹھایا نہیں، اب کیسے بیٹھے، اب ہمیں جھجک آتی ہے. تو یہ اپنا نقصان بندہ کر رہا ہوتا ہے جی. جو ایسا رویہ اختیار کرتا ہے نا، ستیلی اولاد سے کرے یا اپنے سگے بیٹوں سے کرے، تو وہ اپنا اصل میں نقصان کر رہا ہے، اپنی عاقبت کو خراب کر رہا ہے. تو اس لیے اسلام کی خوبصورتی ہے یار، گھر کی زندگی ہے.
اچھا ایسے رویے کریں گے تو کیا ہوگا؟ اپنی زندگی خراب ہوگی، اپنے لیے اپنا بلڈ پریشر، اپنی طبیعت، اپنا دماغ، اپنا سسٹم، تو وہ بندہ اپنا نقصان کر رہا ہے. جی تو اب تو سائنس بھی کہہ رہی ہے جو بندہ سمائلنگ میں رہتا ہے، ہمیشہ خوش مسکراتا رہتا ہے، یہ بھٹی صاحب کی طرح اسمائل کرتے رہتے ہیں. تو یہ وَتَبَسُّمُكَ لِأَخِيكَ هُوَ لَكَ صَدَقَةٌ. تو باہر کے لوگوں کے لیے مسکرانا صدقہ ہے، تو بیوی کے لیے مسکرانا صدقہ نہیں، اپنی فیملی کے وہ لیے تو اس سے زیادہ بہتر صدقہ ہے. تو بہرحال یہ ایک خوبصورت اسلام کا ہے کہ جس اسلام میں ستیلے بیٹے بیٹیاں ان کے لیے اتنا احترام ہے، اتنی شفقت ہے، وہاں پہ آپ اندازہ لگائیں کہ سگے بیٹوں کی شفقت، سگی بیٹیوں کی شفقت، ان کے احترام کے کیا ہوگا. ویری ویل سیڈ. مجھے بریک پہ جانا ہے، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، آپ سے جو لوگ محبت کرتے ہیں وہ واقعی محبت اگر ہے تو وہ آپ کی فیملی سے بھی محبت کرتے ہیں. جو آپ سے محبت نہیں کرتے، آپ کبھی یہ ذہن میں اپنی بے وقوفی مت پالیے کہ وہ آپ سے بچوں سے تو محبت کریں گے، بالکل نہیں کریں گے. وہ جیسے آپ سے بغض حسد رکھتے ہیں ان سے بھی وہی رکھیں گے. سو اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو خود پیار کیجیے. حافظ صاحب نے جو مثال دی نا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب یہ سنتیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں ہم، تو عمل کرنے کا آپ یقین کیجیے لطف ہی اور ہے. اپنے بچیوں کے ہاتھ خود چومیے، ان کے بال چومیے، ان کی آنکھیں چومیے، ان کے گالوں پہ بوسہ دیں. آپ جو پیار کریں گے وہ آپ کو کئی گنا ہوگے واپس آئے گا. یہ جو ابھی حافظ صاحب نے بات کی نا، آپ فیوچر انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ اپنا پیسہ کہیں پہ انویسٹ کرتے ہیں کہ فیوچر میں مجھے اس کا یہ پروفٹ آئے گا، آپ اپنی نسلوں پہ انویسٹ کریں گے، اپنی بیویوں پہ انویسٹ کریں گے. وہ آپ کا فیوچر ہے، وہ آپ کو بڑی خوبصورت انویسٹمنٹ واپس آتی ہے. محبت اور خلوص، اور پھر جو کیئر کا ٹائم ہوتا ہے آپ کی لیٹر ایج کا، وہ کیئر کا ٹائم ہوتا ہے جو آپ مانگتے ہیں. جیسا ابھی حافظ صاحب نے کہا کہ اب وہ بوڑھا شخص کہتا ہے کہ میرے پاس اولاد آئے، تو جب اولاد پاس لانے کا ٹائم تھا، اب تو نہیں ہے وہ ٹائم کہ وہ پاس آئے گی. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. مفتی صاحب، کم ٹو دا ٹاپک. جیسے ہم گھروں کا ذکر کر رہے ہیں، میاں بیوی کا ذکر کر رہے ہیں، تو میاں بیوی میں گھروں میں ناراضگی بھی ہو جاتی ہے. یہ ایک فطری سی بات ہے جہاں پہ رہے انسان. تو جب کائنات کی سب سے عظیم بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ناراضگی ہوتی ہے، تو جو سسر ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے بیٹی کی طرف داری کر کے گھر توڑنے کی بجائے مسجد پر مٹی پر سوئے ہوئے داماد کو مسکرا کر ابو تراب، مٹی والا کہہ کر پکارا. تو کیسے ان کو منایا؟ یہ خاندانی سفارتکاری کی ایک مثال ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے. سبحان اللہ. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر کے گھر جایا کرتے تھے. جی. آج ہمارے ہاں بڑا ہی برا رواج پڑتا جا رہا ہے. ہندو پتہ نہیں ڈرامے دیکھ دیکھ کے یا ان کی فلمیں دیکھ دیکھ کر ہم متاثر ہوتے جا رہے ہیں. اے جی، بیٹی کے گھر کا پانی پینا بھی جائز نہیں ہے. ہم بیٹی کے گھر نہیں جاتے، بیٹی کے گھر سال ہر سال تک نہیں جاتے. یہ اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سراسر خلاف ہے. آپ اکثر اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر کے گھر جایا کرتے تھے، اپنے نواسوں کو دیکھنے کے لیے، اپنی لخت جگر کو ملنے کے لیے باقاعدہ جایا کرتے تھے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دوپہر کے وقت بھی گئے، دیکھیں رات کے وقت بھی گئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم بستروں پر لیٹ چکے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ہمارے درمیان بیٹھ گئے، حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک کی ٹھنڈک میرے سینے پر محسوس ہوئی. اس قدر چاہت، اس قدر پیار سے نوازا. اٹھنے لگے تھے لیکن کہا نہیں اٹھو نہیں، بیٹھو، میں ادھر ہی بیٹھ، جو بات کرنی ادھر ہی کر لوں گا. اور یہ جو واقعہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ دوپہر کا وقت تھا، جی، کیلولے کا ٹائم. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر کے گھر میں گئے، دیکھا کہ لخت جگر اکیلی ہے. پوچھا میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو کہا ابو جی وہ تو تھوڑی سی بات چیت ہو گئی تھی تو تلخ کلامی کی وجہ سے ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے. تو آپ نے فرمایا گھر سے چلے گئے؟ کمال ہے. تو آپ خود بھی نکلے بیٹے کی تلاش میں اور ایک صحابی کو بھی بھیجا کہ دیکھو میرا بیٹا کدھر ہے. تو آپ کے اس اسوہ سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹیوں کے گھر بسانے میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مہربان بڑھنا پڑے گا. اور وہ والدین جو کہتے دفع کر بندے اور بتھیرے، وہ پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ ایک گھر میں والدہ بھی طلاق یافتہ، دو بیٹیاں طلاق یافتہ، اور تیسری کو بھی دعوت دے دی تم بھی آ جاؤ. برباد ہو جاتے ہیں وہ گھر جہاں والدین بچیوں کے ساتھ اس طرح کی شفقت نہیں کرتے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. آپ کو بتایا گیا اللہ کے نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں سوئے ہوئے، آپ گئے ریت کے اوپر سوئے اور چادر بھی اتری ہوئی ہے اور کمر کے اوپر ریت لگی ہوئی ہے. تو آپ نے بڑے شفقت سے جا کر بڑے پیار کے ساتھ
ہاتھ کے ساتھ وہ ریت ہٹائی اور کہا قم یا ابا تراب، پتر جی اٹھو، کتنے سوتے ہو، گھر سونے کا ٹائم سی، دوپہر کو گھر سوتے ہیں. تو آپ ان کو منا کر گھر لائے. تو یہ وہ کامیاب سفارتکاری ہے جس سے بیٹیوں کے گھر بستے ہیں. اور جو والدین بیٹیوں کو شہ دیں، بیٹی تیرا والد کے پاس بڑی دولت ہے، تو بھائی دولت تھی تو پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، شادی کیوں کی تھی؟ یہ بڑی حماقت والا جملہ ہے. وہ ساڑھے بیٹی کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے ہمارے گھر، بھائی روٹی کی وجہ سے بیاہ تھا، اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کر بیاہ تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر چلتے ہوئے بتانے کی بھی کوشش کرو. اور وہ بیٹیاں ہمیشہ اپنے گھر میں سکھی رہتی ہیں جن کے والدین کہتے ہیں آتے ہی بیٹی آئی ہے، ماشاءاللہ میری بیٹی آئی ہے، بسم اللہ. اور اگلا سوال ہی ہوتا ہے بیٹی راضی خوشی آئی ہو نا، ہمارے داماد کے ساتھ کوئی لڑائی تو نہیں، راضی خوشی آئی ہو تو بسم اللہ، مہینہ رہو 2 مہینے رہو، بالکل کوئی پرواہ نہیں. اور اگر ناراض آئی ہو تو بیٹی ابھی چھوڑ کے آتے ہیں واپس. یہ بیٹیاں اپنے گھر میں ہمیشہ سخی بھی رہتی ہیں، آباد بھی رہتی ہیں. اور جن کے والدین فون پر منٹ پر دفع کر، اس جیسا بندہ تو ہونا ہی کوئی نہیں، یہ نکمہ ہے، نکھٹو ہے، اس کو چھوڑ دو، تو وہ بیٹیوں کے گھر برباد کرنے کا سبب والدین خود بنتے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہمیں سکھا رہا ہے کہ بیٹیوں کے گھر آباد کیسے کرنے ہیں. تو اس موقع پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قم یا ابا تراب، اے مٹی میں سونے والے پتر اٹھ جا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کوئی بندہ ابو تراب کہہ کے بلاتا نا تو ان کو بڑی خوشی ہوتی تھی، حالانکہ ان کی اپنی اصلی کنیت ابو الحسن تھی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے. لیکن وہ یہ ابو تراب والی کنیت جو اللہ کے نبی نے شفقت سے پیار کے ساتھ کہا نا، ابو تراب اٹھو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کنیت مجھے نہایت محبوب ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے اور پیارے خوبصورت الفاظ وہ زندگی بھر کبھی بھولے نہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی مثال ملتی ہے. جزمانی صاحب، ایک مثالی شوہر وہ ہے جو بیوی کے بنا کہے دل کا حال جان لے. ہم میں سے سارے ایسے ہیں میرے خیال میں. مثالی اپنے آپ کو کہنے میں کیا حرج ہے، کوشش تو کی جا سکتی ہے. لیکن سیکھنے کی بات یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمانا کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تم کب مجھ سے خوش ہو اور کب ناراض ہو. تو ایک شوہر کا اپنی بیوی کی اس قدر گہری نفسیات کو سمجھنا رشتے کو کتنا خوبصورت بنا دیتا ہے. پھر خوابوں کی تعبیر سے ایک ماہر نفسیات بتا دیا. اچھا ٹھیک ہے. چلیں، یہ جو سوال ہے نا میاں بیوی کے درمیان ناراضگی، جیسا کہ شیخ محترم فرما رہے تھے، یعنی کہیں ہو جاتی ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اتار چڑھاؤ ہو جاتا ہے. لیکن بعض شوہر تو ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کے رویے سے، مزاج سے سمجھ جاتے ہیں کہ آج ذرا موڈ آف ہے، آج کوئی وجہ ہے. آپ نے آف کا ہی کیوں ذکر کیا ہے، خالی خوش کا بھی کر سکتے. یعنی وہ ناراضگی کی بات چل رہی ہے نا. ٹھیک. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں یعنی ادھر اگر دوسری سائٹ پہ سگنل آف ہیں تب بھی انہیں پتہ نہیں چلتا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس موبائل اتنی عجیب سی مصروفیت ہے کہ وہ ناراض رہنے والی ناراض رہ کر بھی وہ اپنے فون میں بیزی ہے، اور یہ جس نے اس کو جانچنا تھا یہ بھی فون میں بیزی ہے. تو وہ شاید کوئی موقع ہی نہیں آتا کہ وہ ایک دوسرے کو جانچے. تو ہمیں موبائل سے نکل کر اپنی جو حقیقی زندگی ہے اس کو ٹائم دینا چاہیے. سوری میں آپ کی بات تو چک رہا ہوں، لیکن یہ سوسائٹی کا حصہ ہے حافظ صاحب، مفتی صاحب، کہ اگر لڑائی ہوئی تو موبائل پہ میسج ہو، تم نے یہ کیوں کہا تھا، تم نے تو یہ کہا تھا، یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے. یہ بھی ایسا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. تو اچھا، یہ کوئی جادوئی چھڑی یا کوئی اس طرح کی چیز تو نہیں ہے کہ انسان کے اندر کی چیزیں. ہاں یہ ہے ناراضگی کا اظہار یا جذبات کا پتہ چل جانا. اور اگر جذبات کا پتہ ہی نہیں چلے گا ایک دوسرے کے تو پھر وہ سال ہر سال اکٹھے رہنے کا، ایک دوسرے کی پسند ناپسند کا اگر پتہ نہیں چلے گا تو کیا حاصل ہے. تو اگر کہیں یعنی ادھر دوسری طرف شوہر کے چہرے پر کوئی پہلے جیسی مسکراہٹ نہیں ہے تو بیوی کو محسوس ہونا چاہیے کہ کوئی تو وجہ ہے. اور اگر بیوی کے چہرے پر پہلے جیسی وہ مسکراہٹ یا وہ نہیں ہے تو پھر شوہر کو پتہ ہونا چاہیے کہ وجہ کیا ہے. پوچھ لینے میں حرج کوئی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی امہات المومنین بسا اوقات ایسا معاملہ آ جاتا تھا جس میں ظاہری ناراضگی تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن کچھ غیرت کا عنصر آ جاتا تھا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے تو حضرت عائشہ کو تھوڑی سی غیرت آ جاتی، اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہوتے اور دیگر امہات یعنی جو صحابہ کرام تھے ان کی کوشش ہوا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ کے گھر ہوں
ہم اپنے تحائف تب بھیجیں. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے تحائف اللہ کے رسول کے پاس تب جائیں جب آپ حضرت عائشہ کے گھر ہوں. وہ برتن ٹوٹنے والا جو واقعہ وہ برتن یاد آیا. ٹوٹنے والا جو واقعہ ہے، تو اس طرح کے واقعات ہو جاتے تھے. تو غیرت کی وجہ سے کبھی اس طرح کے معاملات. پھر جب غیرت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اظہار بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے محبت کے انداز سے کرتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب آپ مجھ سے ناراض ہوتی ہے. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اب یہ حضرت عائشہ نے بتایا تو نہیں تھا، لیکن حضرت عائشہ عملی طور پر کرتی ایسا ہی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرکھ لیا کہ جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو وہ راضی نہیں ہوتی ہیں، یا جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو راضی ہوتی ہیں. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو نا تو تم کہتی ہو کسی بھی بات کے بارے میں لا وربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب تم قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم ہے. اور جب تم مجھ سے ذرا کسی معاملے میں خفا ہوتی ہو تو پھر تم یہ کہتی ہو لا وربی ابراہیم، نہیں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم کھا رہی ہوں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ بالکل اللہ کے رسول یہی کیفیت ہے، لیکن میں بھی تو صرف آپ کا نام ہی نکالتی ہوں نا، باقی تو کسی چیز کا اظہار نہیں کرتی. اور پھر یہاں پر قسم کھانے میں جو آپ نے نام تبدیل کیا ہے بدلے میں، اب اللہ تعالیٰ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی رب ہیں، پوری کائنات کے، ورب الکعبہ کہا جا سکتا تھا، کعبہ کے بھی رب ہیں، لیکن یہاں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا اسلوب اپنایا ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام نکالا، لیکن وہاں نام رکھا تو کون سا رکھا؟ جو آپ کے جد امجد ہیں، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی جد امجد ہیں، جن کی پیروی کرنے کا اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں. تو یعنی نام بھی ایسا منتخب کیا ہے جو نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زیادہ محبوب ہے. تو اس لیے اگر کبھی ناراضگی ہو جائے تو اس کا اظہار زبان کی ترشی سے نہیں، بس اپنے رویے سے اظہار کر دینا کافی ہے. ضروری نہیں ہے کہ انسان زبان بھی کھولے، اور پھر جب زبان کھولے جیسا آپ نے کہا کہ میسج چیٹ کھول لے، کچھ بھی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، رویوں سے پتہ چل جاتا ہے. لیکن اگر رویوں سے نہ پتہ چلے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ احساس بالکل ختم ہو چکے ہیں. ویسے یزمانی صاحب جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا، خاموشی کی گفتگو بہت پاورفل ہوتی ہے، چاہے وہ خوشی کے معاملے میں ہو چاہے وہ لڑائی کے معاملے میں، جیسے کہ ہم ناراضگی کا اظہار کریں. ایسی بہت سی باتیں بھی کرنا باقی ہیں جی. میں اپنے معزز مہمان کا شکریہ ادا کروں گا، قاری احمد اقبال شاہین صاحب، بہت شکریہ سر آپ تشریف لائے. گفتگو جاری رہے گی، ایک چھوٹا سا بریک ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو. آمد مصطفیٰ سے یثرب بنا مدینہ، انسان کو ملا انسانیت کا کرینہ، پیارے نبی کی مدنی زندگی. آمد مصطفیٰ سے یثرب بنا مدینہ، انسان کو ملا انسانیت کا کرینہ، پیارے نبی کی مدنی زندگی. ایک پیغام موصول ہوا ہے جی، اور تلاکنگ سے پیغام ٹی وی کے معاون محمد یعقوب صاحب جو اکثر پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کی طرف سے جن علاقوں میں پانی کی قلت ہے وہاں 2 واٹر پروجیکٹ لگوائے گئے ہیں. 2 دن پہلے جب واٹر پروجیکٹ کی تکمیل کے بارے میں بتایا گیا اور واٹر پروجیکٹ کی تصاویر بھی بھجوائی گئیں، تو کچھ دیر بعد ان کے عزیز محمد بلال صاحب کی طرف سے یہ پیغام موصول ہوا ہمیں کہ محمد یعقوب صاحب کچھ دیر پہلے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے. میں خاص طور پہ گزارش کروں گا مفتی صاحب دعا کروا. اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا سفر آخرت آسان فرما دے.
اللہ تعالیٰ ان کی ان نیکیوں کو ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے، اللہ تعالیٰ ان کو قبر کی مشکلات سے نجات عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افضل ترین صدقہ پانی کا صدقہ ہے کہ آپ پانی کا پروجیکٹ لگا دیتے ہیں، پانی کا کنواں کھدوا دیتے ہیں، پانی کا پمپ لگوا دیتے ہیں، پانی کا کوئی ہینڈ پمپ لگوا دیتے ہیں، یا اس کا کچھ آپ اور سلسلہ کروا دیتے ہیں، بورنگ کروا دیتے ہیں، تو یہ بہترین صدقہ ہے۔ آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں اور ان کا یہ صدقہ کرنا قبول فرما لیں۔ حافظ صاحب، میں آپ سے کویسچن کروں گا، آج گھروں میں جو کام کرنے والے ملازمین ہیں، اگین وہی کہ ہم خبریں دیکھتے ہیں کہ شدید ظلم ہو رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، اور کہیں کہیں تو جان سے بھی مار دیتے ہیں ملازم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی محبت ملی کہ ان کے والد انہیں لینے آتے ہیں تو حقیقی والد کو وہ انکار کر دیتے ہیں کہ جی میں تو ادھر ہی رہنا چاہتا ہوں، اتنی محبت، اور وہ بھی ایک غلام سے، ملازم سے۔ الحمدللہ بالکل آپ نے جو توجہ دلائی ہے، یہ معاشرتی مسائل ہیں ہمارے، جی، اور روزانہ کی اخبارات اور خبروں کے ذریعے سوشل میڈیا پہ یہ واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ اصل میں اس کا سبب یہی ہے کہ جہالت ہے، اویئرنس کی ضرورت ہے، نبوی سیرت گھر گھر پہنچانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ جب بندہ پڑھے گا سنے گا تو پھر اس سے تبدیلی واقع ہوتی ہے کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے، ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اسوہ کیا پیش کیا ہے، تو پھر اس کے اثرات معاشرے پہ پڑتے ہیں۔ ایک تو جو آپ نے ذکر کر دیا ہے اس کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، کہ میں نے 10 سال سہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی۔ عمر بھی چھوٹی ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ جس طرح آپ نے بات کی ہے گھر کے ملازمین یا کام کرنے والے، تو یہ اماں جی نے تو بیٹے کو وقف کر دیا ہوا ہے، جی، یہ بیٹے کو وقف کیا کہ آپ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنی، تو وہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور یقین جانے جب کبھی ہم اس حدیث کو پڑھتے بھی ہیں، خطبات میں بیان بھی کرتے ہیں، تو ہم خود حیران رہ جاتے ہیں اور پھر اپنی زندگیوں کی طرف نظر دوڑاتے ہیں۔ تو حضرت انس کہہ رہے ہیں کہ مجھے ما قال لی افن قطو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 سالوں میں کبھی مجھے اف تک نہیں کہا۔ یعنی گھر کی خدمت کرنے والا جو بچہ ہے اس سے کوئی غلطیاں بھی ہوتی ہوں گی، آگے اس کے حدیث کے اندر ذکر بھی ہے، غلطیاں بھی کرتی ہوں گی، آپ نے کسی کام بھیجا ہے وہ کام نہیں کر کے آیا ہے، یا کوئی کام کہا نہیں وہ کام کر دیا ہے، کوئی برتن ٹوٹ گیا ہے، تو کہتے ہیں کبھی مجھے اف نہیں کہا۔ اور یہ اف جو لفظ ہے نا، یہ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے سورۃ بنی اسرائیل کے اندر، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا او کلاہما فلا تقل لہما اف، ادھر بھی حضرت انس اسی کا ذکر کر رہے ہیں۔ یعنی یہ ہلکا ترین جو جملہ ہے نا، ڈانٹنا، گالی دینا، مارنا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو بالکل اس کی کوئی میرا مطلب وجود ہی نہیں ہے۔ آپ نے کبھی اف تک نہیں کہا۔ پھر آگے خود کہتے ہیں کہ کبھی مجھے نہیں کہا لما فعلتا، انس یہ کام تم نے کیوں کیا ہے، یا حلا فعلتا یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا آپ کسی کام پہ بھیجتے، رستے میں بچے کھیل رہے ہیں، حضرت انس ان بچوں کے ساتھ مشغول ہو جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے 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 وہ پھر جب پیچھے جاتے تو دیکھا حضرت انس تو بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو کمر پہ جب ہاتھ رکھتے تو آپ ذرا اندازہ لگائیں نا آج کے معاشرے کی کیفیت دیکھیں تو وہ تو چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے اس بچے کی کہ میں نے تم نے کس کام بھیجا ہے، تم کہاں پہ مصروف ہو، تم کھیل میں لگے ہوئے ہو۔ لیکن آپ کا اسوہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں میں ڈر سا گیا اور جب آپ کے چہرے پر انوار کو دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے۔ تو یہ ہے آپ کا اسوہ اور آپ کی محبت اور آپ کا پیار۔ پھر جو بات آپ نے حضرت زید کی ہے، یہاں پہ بات اور ہے، ہمارے جو گھروں میں ملازمین ہیں وہ ہمارے غلام نہیں ہیں، وہ آزاد مسلمان ہیں یا وہ آزاد لوگ ہیں۔ اگر وہ غیر مسلم بھی ہیں تو وہ غلام نہیں ہیں ہمارے۔ غلاموں میں اور آزاد میں زمین آسمان کا فرق ہے، شریعت نے جو اس کے احکام بیان کیے ہیں نا جی۔ تو حضرت زید تو غلام تھے، مثال اپنے والدین سے بچھڑ گئے، ایک قافلے کو مل گئے، قافلہ ان کو مکے لے آیا، اور پھر حکیم بن حزام جو بھائی تھے حضرت ماں جی خدیجہ کے، انہوں نے وہ غلام خریدا اور سیدہ خدیجہ کو وہ گفٹ کے طور پہ پیش کر دیا
سیدہ نے وہی غلام نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا, آپ کو دے دیا ہے, آپ نے پھر اس کو ذات کیا ہے, پھر اپنا بیٹا بھی بنایا ہے, حتیٰ کہ لوگ زید بن محمد کہتے تھے, اور یہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پورے قرآن میں صرف فقط ایک صحابی ہیں جن کا نام اللہ نے ذکر کیا ہے, وہ حضرت زید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی آپ ان کی محبت کا اندازہ لگائے نا, باپ حارثہ کو پتہ چل گیا اپنے بھائی کو لے کر, اپنے بیٹے کو لے کر وہ مکہ میں آ گئے. اب نبوی دربار سجا ہوا ہے, اور باپ بھی ہے اور بیٹا بھی ہے اور بھائی بھی ہے. باپ اپنے بیٹے کے لیے آیا ہے, جو بھائی کے لیے آیا ہے, چچا بھتیجے کے لیے آیا ہے, اور پھر اس جگہ پہ آیا ہے جس جگہ پہ کبھی آپ نے تو کسی کو نہ ہی نہیں کی. سونے نبی نے زندگی بھر کبھی کسی کو نہ نہیں کی. تو جب آپ کے سامنے یہ بات پیش کی گئی تو آپ نے زید کو اختیار ہے, زید کو اختیار ہے, زید جانا چاہے تو چلا جائے, زید ٹھہرنا چاہے تو ٹھہر جائے. اور اللہ کی قسم ہے جب کمال محبتیں ہوتی ہیں تو پھر یہ رزلٹ ملتا ہے, پھر یہ رزلٹ ملتا ہے. یار اتنے سالوں کے بعد باپ ملا ہے, اتنے سالوں کے بعد سگا بھائی مل رہا ہے, اتنے سالوں کے بعد چچا مل رہا ہے, تو آپ اختیار بھی دے رہے ہیں. فرمایا زید جانا تو چلے جاؤ, جانا چاہو تو چلے جاؤ. محبت رسول بھی اس میں ہے, اور سونے نبی کی شفقت کا اصل اثر ہے. تربیت بھی. اور دیکھیں نا, آپ کو پتا ہے بچوں کا تو حال یہ ہوتا ہے, اور ہر بندے کا اگر کسی جگہ پہ کوئی بندہ مظلوم بن کے رہا ہوا ہے, اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, جبر ہو رہا ہے, اس کو اگر آزادی ملے گی تو وہ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا. لیکن ادھر کیفیت کیا ہے, سبحان اللہ, اختیار مل گیا ہے. حضرت زید کہتے ہیں محبوب میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا, اللہ میں نے ادھر ہی رہنا ہے, میں نے ادھر ہی رہنا ہے. امی ابو ملاقات ہو گئی ہے, کبھی نہ کبھی یہ مجھے ملنے آ جائیں گے, میں ان کو ملنے چلا جاؤں گا, لیکن میں نے آپ کو چھوڑ کے نہیں جانا. اصل اس میں جو سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے نا, کردار ہے, اور اخلاق کے لیے یہی گواہیاں ہوتی ہیں, بیوی کی گواہی, دشمنوں کی گواہی, ملازمین کی گواہی. ہمارے ایک دوست ایک دن نماز پڑھنے آئے تو بات کر رہے تھے, یار فلاں بندہ نمازی ہے, دکاندار ہے. وہ مجھے اس کا ملازم کہتا, آفا جی جڈی گندی ہے گال کر جائے تو تمہیں پتہ ہی نہیں. مجھے یقین جانے دلی تکلیف ہوئی ہے سن کر ہی, یہ خدا را نبوی اسوہ کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. بلکہ آپ سمجھیں کہ آپ کی زندگی کے آخری کلمات کیا ہیں, الفاظ کیا ہیں جو آپ کی زبان اقدس سے نکلے ہیں, الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, وما ملکت, تمہارے ملازمین اور تمہارے غلام, تمہاری لونڈیاں, یہ تو پھر آزاد ہیں جو ہمارے گھروں میں لوگ کام کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کی ضرورت ہے جب یہ نبوی میسیج گھروں میں جائے گا, دکانوں پہ جائے گا. اور آخر میں ایک بات, جو پہلے بات شروع میں ہو رہی تھی نا جی بیوگان کے حوالے سے, وہ ایک بات میرے ذہن میں تھی, وہ ایک اچھی بات بھی ہے. اس کا پھر مزہ لیں گے اس بات کا. ایک کالر ہے, ان کو لے لیتے, میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر ریکویسٹ یہ ہے کہ میں جو 2-3 ماہ پہلے نا اپنی بیوی کو غصے سے کہہ بیٹھا کہ میری طرف سے آپ فارغ ہیں, جا سکتی ہیں, کیونکہ میں بعد میں سوچا اس طرح طلاق برکات ہو جاتی ہے. لیکن میرے ذہن میں کیونکہ ذہن بندے نے بنایا ہوتا ہے نا, تو بندہ بنا کے بات کرتا ہے. اچانک غصے سے مطلب کوئی ایسی بات کی تو مجھے غصہ آ گیا, میں نے بول دیا 2-3 بار میری طرف سے آپ فارغ ہیں, جا سکتی ہیں. یہ میں کنفیوژن میں ہو گیا, اس طرح طلاق نہیں سر ہو گئی. یہ کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے؟ یہ 2-3 ماہ پہلے کی بات ہے. 2-3 ماہ پہلے. صفدر صاحب ویسے تو مفتی صاحب, کدھر ہے؟ بیوی ابھی کہاں پہ ہیں آپ کی؟ بیوی گھر میں ہی ہے ابھی تک. گھر میں ہی ہے. چلے ویسے بھی مفتی صاحب تفصیل سے جواب دیتے ہیں. آپ کی طلاق کے لیے غصے میں ہی طلاق دی جاتی ہے, غصے میں ہی ایسے لفظ بولے جاتے ہیں جن کے پیچھے آپ کہہ رہے ہیں آپ کی سوچ یہی تھی, تو احتیاط کرنی چاہیے. باقی جواب میں مفتی صاحب سے لیتا ہوں. بہت شکریہ آپ نے کال کی, سر فرمائیے. اگر تو یہ الفاظ انہوں نے طلاق کی نیت سے نہیں بولے, صرف بیوی کو ڈرایا, دمکایا, دھمکی دی ہے, پھر تو طلاق نہیں ہوئی. اور اگر ان کی نیت بھی پیچھے طلاق ہی کی تھی تو پھر طلاق ہو گئی ہے. جس طرح انہوں نے کہا میری نیت پیچھے یہی تھی, میں نے یہ سوچ کے ہی کہا ہے. طلاق کی نیت سے دی. ہاں جی, انہوں نے کہا میں نے اسی سوچ سے کہا, لیکن لفظ میں نے یہ کہے میری طرف سے تم فارغ. اگر نیت کی طلاق سے یہ لفظ کہے ہیں تو پھر ایک طلاق تو بہرحال ہو گئی ہے. اور اگر اس کے بعد انہوں نے اپنی بیوی کو پھر بلا لیا ہے, ہنسی خوشی رہ رہے ہیں, تو یاد رکھیں کہ آئندہ دوبارہ کبھی غلطی نہیں کریں. اور ایک طلاق ان کی ہو گئی ہے, صلح بھی ہو گئی ہے, رجوع کر سکتے تھے, کر لیا ہے, تو اب ہنسی خوشی رہیں اور ایسی باتوں سے اجتناب کریں. ٹھیک. ویسے غصے میں ہی ہوتی ہے طلاق, خوشی خوشی کون کہتا ہے اس طرح سے جس طرح کہہ؟ بس کبھی کبھار آئس کریم کھاتے کھاتے بھی ہو جاتی ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے. حافظ صاحب وہ بات انکمپلیٹ رہ گئی تھی. وہ بات کر رہے تھے شروع میں, جو پہلا کویسچن تھا نا جی بیوہ عورتوں کے حوالے سے, تو ایک بڑا معروف مقولہ بھی ہے ایک صحابیہ کے بارے میں, سیدہ عاتقہ بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اچھا اتفاق دیکھیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر بھی دیکھیں. صلی اللہ. اچھا ان کی شادی ہوئی سب سے پہلے عبداللہ بن ابی بکر کے ساتھ, یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کے ساتھ. اچھا نکاح ہوا تو ان کے خامد شہید ہو گئے. اچھا ان کی شہادت کے بعد ان کا نکاح ہوا زید بن خطاب کے ساتھ. وہ بھائی تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اتفاق یہ ہوا کہ وہ بھی شہید ہو گئے. اچھا تیسرا نکاح ہوا وہ حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت عمر بن خطاب بھی شہید ہو گئے. چوتھا نکاح ہوا ان کا ہوا حضرت زبیر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت زبیر بھی شہید ہو گئے. تو ایک بات معروف ہوگی بھی, جو شہید ہونا چاہتا ہے وہ سیدہ عاتقہ سے نکاح کر لے. اللہ اکبر. یعنی اس میں ایک سمجھے کہ نحوست نہیں اس کو سمجھا کہ دیکھا نا یہ پہلے خامد بھی شہید ہوا ہے, دوسرا بھی شہید ہوا ہے, تیسرا بھی, چوتھا بھی. تو کسی نے یہ نہیں کہا بھائی یہ نعوذ باللہ کہ یہ عورت بنحوس ہے بھی, جس سے نکاح کرتی ہے اس کا خامد ہی شہید ہو جاتا ہے. بالکل نہیں, بلکہ اس کے بعد بھی آتا ہے کہ حضرت علی نے بھی خواہش کا اظہار کیا تو سیدہ عاتقہ کہتی ہیں میری اب خواہش نہیں ہے نکاح کرنے کی. تو عرب میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کسی عورت کو اور بیوہ کو منحوس سمجھنا یا یہ کرنا. ٹھیک ہے. اچھا یہی بات میں مفتی صاحب آپ کی طرف لے آتا ہوں کہ ایک سے زائد شادیاں آج کل کا جو ظلم اور ناانصافی کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ لو اس نے تو دوسری شادی کر لی ہے, تیسری کر لی ہے, جبکہ ابھی یہ بڑی زبردست مثال ملی ہے ہمیں حافظ صاحب کی اس بات سے. لیکن مدینے کے حاکم نے عدل کا وہ کون سا ایسا کڑا اور سنسنی خیز معیار قائم کیا ہے کہ اپنے وفات کے قریب بھی شدید تکلیف میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں ٹھہرنے کے لیے باقی تمام ازواج مطہرات سے باقاعدہ اجازت طلب فرمائی ہے, دوسری بیویوں سے بھی اجازت لی ہے. دیکھیں اللہ رب العزت نے ہم جیسے کمزور انسانوں کو 4 شادیوں کی اجازت ضرور دی ہے. فن کیوں ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع, 2, 3, 4 شادیاں کر سکتے ہو, لیکن شرط ساتھ آیت کہہ دی کہ عدل کرو گے تو پھر انصاف ہونا. اگر عدل نہیں کر سکتے تو فواحدۃ, پھر ایک پر گزارا کرو. جبکہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم امام المتقین, عدل و انصاف کرنے والوں کے بھی امام, ان کی 9 بیویاں تو بیک وقت آپ کے آخری ٹائم تک بھی آپ کے گھر میں موجود تھیں, اور آپ نے عدل و انصاف کر کے دکھایا ہے امت کو کہ عدل اس کو کہتے ہیں. آپ سفر پر جاتے ہیں تو قرآن اندازی کر کے جس کا قرآن نکلتا ہے اس کو ساتھ لے کر جاتے ہیں, اور مدینہ میں رہتے ہوئے ہر بیوی کی باری مقرر ہے, اس کے دن اس کے گھر میں ہی آپ تشریف فرما ہوں گے. صبح کے ٹائم ایک چکر لگاتے ہیں سب گھروں میں, عصر کے ٹائم ایک چکر لگاتے ہیں سب کے گھروں میں, کچھ ضرورت ہو کوئی بات کرنی ہو کر لیں, اور شام کو جس بیوی کی باری ہے انہی کے گھر میں آرام فرمانے کے لیے جاتے ہیں. اور جب آپ آخری عمر میں بیمار ہوتے ہیں تو آپ کی چاہت ضرور ہے کہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر چلا جاؤں. جی آپ ہر روز پوچھتے ہیں کہ کل میں کدھر ہوں گا, پرسوں میں کدھر ہوں گا. تو ازواج مطہرات سمجھ گئیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے اندر جانے کی چاہت کر رہے ہیں. تو جب تک انہوں نے اجازت نہیں دی آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر منتقل نہیں ہو گئے. تو گویا آپ نے آخری دم تک امت کو سکھا دیے 2 شادیاں کرو کر لو کوئی بات نہیں, 3 کرو کر لو. ہمارے معاشرے میں لوگ دوسری تیسری شادی کو پسند کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ خامند حضرات سے عدل نہیں ہو پاتا. خامند حضرات ایک ہی طرف جھک جاتے ہیں اور دوسری کو بالکل محروم کر دیتے ہیں. تو اس لیے عدل و انصاف اگر ہوگا تو پھر آج بھی سہولت موجود ہے, کر لیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف ان جیسا تو بہرحال کوئی نہ کر سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے. لیکن آپ نے بہرحال امت کو درس ضرور دیا. آپ فرمایا جس بندے کی 2 بیویاں ہوں اور وہ کسی ایک کی طرف مائل ہو گیا, سارے حقوق اس کو دے رہا ہے, وقت بھی اس کو دے رہا ہے, دولت بھی اس کو دے رہا ہے, چاہت بھی اس کو دے رہا ہے, اور دوسری بیچاری ایسے ہے جہاں نہ وہ منکوحہ ہے نہ وہ مطلقہ ہے. تو فرمایا قیامت والے دن جب آئے گا تو اس کا ایک حصہ فالح زدہ ہوگا, ایک حصہ اس کا بیکار ہوگا, دور سے نظر آ ہوگا کہ یہ بیویوں کے ساتھ ناانصافی کرنے والا ہے. تو اس لیے عدل و انصاف کرنے کی شرط کے ساتھ آج بھی کوئی بندہ 2 شادیاں کرے, 3 کرے, 4 کرے, کر سکتا ہے, لیکن شرط وہی ہے کہ عدل کرے. عدل کرے. ہاشم یزمانی صاحب, ریاست کا سربراہ مسجد میں مجمع کو نماز پڑھانے میں مصروف ہے اور سجدے کی حالت میں نواسے حسن اور حسین کمر پر سوار ہو جاتے ہیں. ایک عام انسان غصے سے بچوں کو جھٹک دے گا کہ بس ٹھیک ہے, میں اتنے بڑے مجمع کو یہاں پہ امام بھی ہوں, میں پڑھا بھی رہا ہوں اور بچے میری کمر پہ آ گئے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ طویل کر دیتے ہیں
اور جب تک بچے اپنا کھیل پورا نہیں کر لیتے وہ سجدے میں. کیا تاریخ میں بچوں کے حقوق کی اس سے بڑی کوئی مثال ہمیں ملتی ہے اور آج ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یقیناً جو مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ملتی ہیں وہ بے مثال ہیں. وہ مثالیں ہی بے مثال ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مثال قائم کر دی کہ نماز جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہے اور عبادت جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط رابطہ قائم کرتی ہے. اب اس سے پہلے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایسے نا نواسہ رسول ایسے حضرت فاطمہ بھی نا خطبہ جمعہ کے دوران آپ کے نواسوں کو بڑا خوبصورت لباس پہنا کر وہ مسجد میں بھیجا کرتی تھی بڑے اہتمام کے ساتھ. اور ایک دفعہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایسے حضرت حسن حسین وہ اس طرح سے داخل ہوئے, بڑا خوبصورت سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے اور ایسے لڑکھڑائے اور تھوڑا سا گرنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک خطبہ جمعہ جیسی عظیم ذمہ داری نبھا رہے ہیں اور لوگوں کو واعظ فرما رہے ہیں, آپ نے وہ خطبہ چھوڑا اور ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اپنے نواسے کو اٹھایا, اس کو سینے سے لگایا, اس کو پیار کیا اور اس کو بٹھایا. پھر آپ نے خطبہ جمعہ دوبارہ ارشاد فرمایا. یعنی خطبے کو آپ نے روک دیا. اور اسی طرح یہاں پر جو اس مثال کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور دوسری طرف نواسہ رسول آپ کی کمر مبارک پہ سوار ہو جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ طویل کر دیتے ہیں. صحابہ اکرام کو ڈر لگنے لگا کہ پتہ نہیں کوئی انہونی تو نہیں ہوگی, خدا نخواستہ اتنا لمبا. تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ نہیں ہوا تھا, میرے اوپر جو ہے نا میرا نواسہ سواری کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ آج سجدہ لمبا کر دیتے ہیں. تو یہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے ہوتے تو یہی ایک اور آپ کی نواسی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتی یا پاس ہوتی تو آپ اس کو اٹھا بھی لیتے, نماز پڑھاتے, پھر جب رکوع کے وقت اس کو نیچے بٹھا دیتے, پھر قیام کے وقت دوبارہ اٹھا لیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ عبادت کے دوران چاہے وہ نماز پڑھا رہے ہوں چاہے وہ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہوں ایسی پیار اور محبت اور شفقت کی مثالیں. اور وہ جو 10 بچوں والا وہ ایک صحابی جن کے بارے میں حضرت حافظ قسیم صاحب بھی بیان کر رہے تھے وہ بھی واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے اندر ہی ہوا ہے. تو آپ صحابہ کرام کے سامنے کہ مسجد عبادت کی جگہ ہے, خطبہ جمعہ عبادت ہے, نماز جماعت عبادت ہے, لیکن بچوں کے حقوق اور بچوں سے پیار اور شفقت یہ کبھی بھی جو ہے نا اس کو کم نہیں ہونے دیا جائے گا. عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو بچوں سے دور کرے اور بچوں سے محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کو عبادت سے دور کرے. دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں تو اللہ بھی راضی ہے اور خاندان بھی مضبوط ہے. خاندان بھی مضبوط. نظامی صاحب ایک بات جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے سمجھتا ہوں. عموماً ہماری مساجد میں یہ ہوتا ہے, ہم روز ہی دیکھتے ہیں بچے اذان کے ساتھ مسجد میں آئے ہوتے ہیں اور سمجھ بوجھ والے ہوتے ہیں, پوری توجہ سے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں. وہ پہلی صف میں آ کے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ کچھ ماشاءاللہ نمازی حضرات جو بزرگ ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں وہ آنا ہوتا ہے, انہوں نے ٹائم کے ٹائم پہنچنا ہوتا ہے 2-3 منٹ پہلے, اور پھر وہ جھڑکتے ہیں بچوں کو, آپ آگے کیوں بیٹھ جاتے ہو, کیوں آگے تم نے پہلی صف مان لی ہے, پیچھے ہٹ جاؤ. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بڑے برے طریقے سے ان کو کھینچ کے پیچھے پھینکتے. تو یہ جہاں پہ یہ باتیں آپ کر رہے تھے اور خوبصورت پیغام ہے, اسلام یہ قطعاً جائز کسی صورت بھی نہیں, وہ بھی مسجد میں معصوم بچے. یہاں پہ ذمہ داری بات چھوٹی سی یہ ہے کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور ایک بچہ رو پڑا ہے, نماز پڑھا رہے ہیں آپ, بچہ رو پڑا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مختصر کر کے سلام پھیر کے صحابہ کو کہا کہ آج میرا دل کر رہا تھا لمبی نماز پڑھاؤں, لیکن مجھے خیال آیا کہ اس بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہو. اللہ اکبر. تو آپ نے نماز کو مختصر کر دیا ہے, ڈانٹا نہیں, یہ بچیاں بھی تسی لین دیو, یعنی جس طرح ہمارے یہاں مزاج چلتا ہے بچوں کو ماؤں کو جھڑک دیا جاتا ہے, تو اسلام کا خوبصورت پیغام ہے. بلکہ مسجد تو ایسی جگہ ہے بچوں کو آنے کے جتنا آپ حوصلہ دیں گے وہ اتنا جڑیں گے مسجد کے ساتھ, نہ کہ ان کو بھگائیں مسجد سے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, جب بیویاں دنیاوی اخراجات بڑھانے کا مطالبہ کرتی ہیں تو عام طور پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ گالی گلوچ تک شوہر چلے جاتے ہیں یا کبھی کبھی تشدد تک بات چلی جاتی ہے. ازواج مطہرات نے اپنا نفقہ بڑھانے کا جب مطالبہ کیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصہ کرنے یا تانا دینے کی بجائے خاموشی اور عارضی علیحدگی کی جو حکمت عملی اختیار کی,
اس سے آج کے شوہروں کو کتنا بڑا نفسیاتی سبق ملتا ہے یا کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کی بیویوں کو بھی اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے جی کہ خاوند کی پاکٹ کی طرف نظر رکھیں کہ اس کی استطاعت کتنی ہے. اس پر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالیں گی تو وہ ظاہر ہے چیخے گا بیچارہ. جی آج کا خاوند بہت کمزور ہے, طرح طرح کی ٹینشن لیے ہوئے ہے, وہ بہت جلدی پھٹ جائے گا. تو اس پر اضافی بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. ہوا کیا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس واقعے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, ازواج مطہرات نے مطالبہ کر دیا کہ اللہ کے نبی مہنگائی بڑھ گئی, خرچہ بڑھائیں. اور آپ یہ سن کر حیران ہونا چاہیے آپ کو. ویسے سر آپ کو یہ سن کر حیران ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو خرچہ دیتے کتنا تھا. 9 بیویاں تھیں, ہر بیوی کو سالانہ خرچ آپ اکٹھا دے دیتے تھے. سن 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا اور وہاں سے ماشاءاللہ مال غنیمت کے طور پر بڑا مال ملا ہے, اور سالانہ ٹھیکہ بھی تھا, وہاں سے بہت مال آتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی کو 70 من جو اور 300 من کھجوریں, یعنی 450 من ایک بیوی کو, جبکہ آپ کو پتہ سب بیویوں کی اولاد بھی نہیں تھی. تو 400 من ایک زوجہ محترمہ, ایک ام المومنین کو خرچہ سال کا کم ہے. ذرا نکالے نا اوسط ایک دن کی کتنے کلو نکلے گی. بہت بے تحاشا خرچہ تھا یہ. اس کے باوجود مطالبہ, اچھا آپ نے یہ سوال کرنا چاہیے تھا, کرتے نہیں نا آپ سوال. سر میں کہ سوچ چھوٹے نہیں پڑ چھوٹے گیا تو کہ حجرے ہوا تھے, کیا ہے, وہ اتنا سامان وہ بھی سالانہ رکھنا بڑا چھوٹے مشکل. چھوٹے حجرے تھے, تو یہ امہات کہاں رکھتے تھے؟ یہی تو مسئلہ تھا, رکھنے کی جگہ نہیں تھی تو وہ خرچ کر دیتی تھی, اللہ کے راہ میں بانٹ دیتی تھی فقیروں غریبوں میں. اس لیے ختم ہو گئے تو ان کا اللہ کے نبی اور دیں. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا اسوہ یہ ہے کہ آپ نے غزوہ حنین کے موقع پر 12,000 اونٹ, 6,000 غلام اور 40,000 کے قریب بکریاں آپ نے ساری بانٹ دیں. اس کے باوجود لینے والے پیچھے پیچھے حتیٰ کہ آپ کی چادر بھی کھینچ لی بدو نے. تو آپ نے فرمایا اگر اس وادی میں موجود درختوں کے کانٹوں کے برابر بھی میرے پاس اونٹ اور بکریاں ہوتے نا تو میں ساری بانٹ دیتا, پھر تم دیکھتے کہ میں بخیل نہیں ہوں. اچھا سوری میں آپ کی بات ہو چک رہا ہوں, یہاں پہ بھی کتنا بڑا سبق ہے کہ آپ جتنا مال تھا سارا دے دیتے. اب ازواج مطہرات بائیکاٹ کا وجہ یہی بنی کہ آپ 450 من ہر زوجہ محترمہ کو دیتے ہیں, اور اب جب آپ کو, ان کو بھی پتا ہے کہ اللہ کے نبی سب خرچ کر چکے ہیں, اب مطالبہ کرنا یہ گویا کہ آپ کو تکلیف دینے والی بات. اس بات سے آپ ناراض ہو گئے اور 1 مہینہ اوپر والے کمرے میں رہے بائیکاٹ. اس موقع پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو جو نصیحت کی, وہ گولڈن نصیحت ہے, ہر باپ کو اپنی بیٹی کو کرنی چاہیے. جی جب اللہ کے نبی اوپر والے کمرے میں چلا گیا تو مشہور ہوا کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے. تو حضرت عمر اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے گھر آئے, باغم باغ, جی پوچھا, بیٹی رو رہی تھی وہ بھی, کیا اللہ کے نبی نے طلاق دے دی؟ کہنے ابو پتہ نہیں ہے. تو آپ نے پوچھا, فرمایا پوچھا ہوا کیا؟ کہنے کہ ہم نے خرچہ مانگا تھا زیادہ. تو جب آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی کے پاس ہے نہیں تو تم نے مانگا کیوں؟ جب تھا تو آپ کو وافر دیتے ہیں, پھر آپ نے زیادتی کی ہے. یہ تو پھر بیٹی کو 4-5 خوبصورت نصیحتیں کی. میرا خیال ہے پروگرام ختم ہو رہا ہے. جی بالکل لاسٹ منٹ تو چل یہ رہا ہے. 5 نصیحتیں ہیں. پہلی نصیحت کی کہ کیا تم اللہ کے غضب سے ڈرتی نہیں ہو کہ اللہ کے نبی کو دکھ دو تو اللہ نے تم پر عرش والا ناراض ہو جائے, اس بات سے تم بے خوف ہو. کبھی بھی اللہ کے نبی سے ضرورت سے زیادہ سوال نہیں کرنے. ٹھیک. دوسری نصیحت. تیسری نصیحت, اللہ کے نبی جب بات کر رہے ہوں تو آگے سے جواب نہیں دینا, گھر کو بسانے والی نصیحت. تیسری نصیحت فرمایا کہ کبھی بھی اپنے خامد امام الانبیاء کا بائیکاٹ نہیں کرنا. وہ جو آپ کہتے تھے نا خاموش, وہ خاموشی اختیار نہیں کرنی, بات چیت جاری رکھنی. ٹھیک ہے. اور آخری نصیحت فرمائی, بیٹی اگر کوئی ضرورت کی چیز مانگنی ہو تو مجھ باپ سے مانگ لو, میں دے دوں گا. اللہ کے نبی سے ضرورت سے زیادہ سوالات نہیں کرنے. اگر کوئی ان 5 نصیحتوں پر آج بھی کوئی بیٹی عمل کر لے تو اس کا گھر ہمیشہ سدا آباد رہے گا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ موجود رہے حافظ محمد قسیم شیخ پوری صاحب. سر آپ کا آنے کا شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور موجود رہے ہمارے ساتھ محمد ہاشم یزمانی صاحب. سر
خوابوں کی تعبیر نہیں بتائی لیکن گفتگو میں شامل رہے. تھینک یو ویری مچ. وہ پروگرام آج رات کو ہے, 2 گھنٹے لائیو اس میں سے شامل ہوں گے. اور ہمارے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اشمل بھٹی صاحب. ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیر. آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. لیجیے اس کے ساتھ ہی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے آج کی ٹرانسمیشن, لیکن ابھی انشاءاللہ یہ 1-2 دن اور مزید جاری رہے گی. آپ نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. کل پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ. آمد مصطفیٰ سے یثرب بنا مدینہ, انسان کو ملا انسانیت کا کرینہ, قائم ہوئی یہاں سے اسلام کی ریاست, امن و امان کی ضامن انصاف کی حکومت, پیارے نبی کی مدنی زندگی.